السلام علیکم خواتین حضرات، we're back with another episode of Thought Behind Things. آج میں نے ایک خاص مہمان کو بلایا ہوا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلا تو آپ یہ شو بھی انٹرنیٹ کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ جو ہے وہ ایک خواب تھا ہمارے لیے کہ اٹس گوئنگ ٹو بی سم تھنگ جو کہ ہماری زندگیاں بدل دے گا. اٹس گوئنگ ٹو گیو اس اے لاٹ آف سوشل موبلٹی، ہمیں اکنامک ڈیولپمنٹ میں فائدہ دے گا، ہمیں ایکسچینج آف آئیڈیاز میں فائدہ دے گا. بٹ ریسنٹ ٹائمز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں، اور خاص کر ناٹ جسٹ پاکستان بٹ اوور آل دنیا بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ دا وے دیٹ اٹ از اٹس چینجنگ سلولی اینڈ اسٹڈیلی. اور اس کے اوپر پھر آئی وانٹیڈ ٹو ہیو دیٹ کانورزیشن اینڈ ٹوڈے وی ہیو ود اس اسامہ خلجی. اسامہ از دی ڈائریکٹر فار بولو بی وچ از اے ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن ڈیجیٹل رائٹس organization, right? So zabardast. So Osama, can you tell us a little bit about pehle to ye ki what have you been up to in the past decade? ہاں زیادہ تھینک یو مزمل فار ہیونگ می ہیئر. پاسٹ ڈیکیڈ کافی لمبا 10 سال کا وہ ہے. تھرو کر دیا بٹ جسٹ لائک فرام ویئر ایور بٹ ہاں پریٹی مچ ڈیکیڈ سے تھوڑا اگر پیچھے چلے جائیں 2008 میں ایز اے اسٹوڈنٹ مشرف نے ایمرجنسی رول امپوز کیا تھا، تو اس میں لوئرز موومنٹ نکلا، اسٹوڈنٹس تھے، موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی. تو تبھی میں زیادہ ایکٹیو ہوا اس ہیومن رائٹس اور ڈیموکریسی کے سین میں، اور اس میں لاٹھی چارج بھی کئی دفعہ ہوا کچھ پروٹیسٹ ہم وہ جب جاتے تھے. لیکن اس کے بعد سے پھر زیادہ کام تھوڑا سوشل ورک بھی چلتا تھا. لیکن اس کے علاوہ مجھے یاد ہے 2010 میں فیس بک بلاک ہوا تھا پاکستان میں، رائٹ. اور اس میں پھر مجھے کافی ایک دفعہ میں بیٹھا، آبویسلی سوشل میڈیا بہت یوز کرتے تھے ہم سارے، ابھی بھی کرتے ہیں، تو اس میں فیس بک آئی couldn't access it. رائٹ. تو بہت غصہ آیا. میں نے ایک آرٹیکل لکھا سینسرشپ کے اوپر، اور جسٹ لاجکلی ایکسپلیننگ کہ کیوں یہ جو ہے نہ تو افیکٹو ہے، نہ تو ہمارے جو قوانین ہیں اور جو آئین ہے ہمارا، اس کی کتنی کانسٹیٹیوشن کی کتنی خلاف ورزی کرتی ہے اس طرح کی سینسرشپ. تو پھر تب سے پھر اس پہ جو ہے زیادہ فوکس اور کام رہا. 2012 میں کچھ دوستوں نے اور ہم نے مل کے بولو بھی کی تنظیم بنائی، اور تب تک یوٹیوب بھی بلاک ہو چکا تھا جو تقریباً 4 سال تک بلاک رہا. تو اس پہ پھر ہم نے لیگل چیلنجز بھی کیے تھے. پہلے تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کس قانون کے تحت یہ ویب سائٹس بلاک ہو رہی ہیں. رائٹ. تو ہم نے رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہمیں حق دیا گیا ہے، بلکہ جو ہمارا حق ہے، اس کو ہم نے ایکسرسائز کرتے ہوئے اپلیکیشنز ڈالی. اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ 2006 سے ایک انٹر منسٹریل کمیٹی فار ایویلیویشن آف ویب سائٹ تھی، جو کہ بیٹھ کے اس کے ڈفرینٹ ممبران تھے ڈفرینٹ منسٹریز اور ایجنسیز کے، اور وہ ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ کیا ہم نے بلاک کرنا ہے. صحیح. تو وہ جب ہم نے لائر سے بات کی، دیکھا تو اس کی کوئی کانسٹیٹیوشنل بیسس ہی نہیں بنتی تھی. تو اس کو پھر ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، اور ہائی کورٹ نے پھر کہا کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ پیکا کا قانون جب بل بنا پی ایم ایل این کی حکومت میں 2015 میں بل آیا تھا، اور پھر 1 سال اس پہ کوشش ہوئی کہ اس میں جو ڈرکونین کلازز جو ابھی آج ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے استعمال ہو رہے ہیں، تو ان کو چینج کیا جائے، لیکن زیادہ کوئی پروگریس نہیں ہوا. 2016 میں پھر یہ ایکٹ بن گیا، پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ، اور پھر تب سے ہم اس کی پوسٹ لیجسلیٹو اسکروٹنی کر رہے ہیں. مطلب کہ ہمارے ایک ڈیڈیکیٹڈ لائر ہے جو بیٹھتی ہیں کورٹس میں اور آبزرو کرتی ہیں پیکا کے کیسز کو، کہ اس کی امپلیمنٹیشن میں کیا گیپس ہیں. تو وہ پھر ہر سال ہم اس کا ایک ریویو کرتے ہیں، ابھی 4تھا ریویو اس کا آیا ہے. اور اس کے علاوہ ہم ڈیجیٹل سیکیورٹی پہ کافی کام کرتے ہیں، سیکیورٹی اینڈ سیفٹی. تو اس میں بچوں کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے، بڑے بچوں کے لیے، اسکولز، یونیورسٹیز، پھر جرنلسٹ کے لیے جو ہیومن رائٹس کا کام کرتے ہیں لوگ، ان کے لیے ہو ایور بیسکلی ان کو جو ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے، تو اس میں ہم انہیں سکھاتے ہیں کہ کس طرح آپ ڈیوائسز سیکیور رکھیں، آن لائن پریزنس اپنی سیکیور رکھیں، اور کس طرح کی انٹریکشن کریں. اگر آپ کو قانون استعمال کرنا ہے پیکا کا تو کیا کلازز ہیں، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کیا پروٹیکشنز دی گئی ہیں آپ کو اور کیا حقوق ہیں آپ کے، رائٹ. اور اس کو آپ کس طرح ایکسرسائز کر سکتے ہیں. سیفٹی کی جب آپ بات کرتے ہیں، آن لائن سیفٹی، تو ایک تو آبویسلی آپ کو ٹیکنیکل سائڈ آف تھنگس سمجھ آتا ہے، آئیڈینٹی تھیفٹ اینڈ اس طرح کا. بالکل. بٹ واٹ آر آل دا ڈفرنٹ ایریاز آف سیفٹی دیٹ یو گائز آر لوکنگ ایٹ؟ ہم بیسک سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے فون پہ لاک کیوں لگانا ہے، ٹھیک ہے. پاسورڈ آپ کا اسٹرانگ کیسے ہوتا ہے.
بیک اپ ڈیٹا کا کیسے کرتے ہیں, 2 اسٹیپ ویریفیکیشن کیوں کرنا چاہیے, کیا اہمیت ہے, کیا طریقہ ہے ہر پلیٹ فارم پہ, وہ ہم سکھاتے ہیں. پھر انکرپشن کا سکھاتے ہیں کہ آپ اپنی کمپیوٹر کو, اپنے فون کو کس طرح انکرپٹ کر سکتے ہیں. پھر سیف براؤزنگ, تو اس میں سیکیور HTTPS اور HTTP کا ڈفرینس وہ ہم بتاتے ہیں, تاکہ آپ کے زیادہ جو ہیکنگ ہوتی ہے, میل ویئر ہوتا ہے, اس سے آپ کس طرح بچ کے رہ سکتے ہیں. تو اس قسم کی پھر وہ زیادہ ایڈوانس ہوتا جاتا ہے ایز لیول ہماری ٹریننگ کی جو ہے وہ جس طرح ایڈوانس ہوتی ہے. تو یہ سب کچھ سیفٹی میں. اور پھر دوسرا اس کا پہلو ہوتا ہے کہ جب سوشل میڈیا آپ استعمال کریں تو کس طرح سیف رہیں. پرائیویسی سیٹنگز آپ کی فیس بک, ٹویٹر, جی میل وغیرہ پہ کیسی ہونی چاہیے, اور کس قسم کی انفارمیشن آپ کو نہیں شیئر کرنی چاہیے آن لائن, جس سے آپ کو تھریٹس جو ہے زیادہ مل سکتی ہے. پکچرز, اور پھر بچوں کے بارے میں انفارمیشن, لوکیشن انفارمیشن فون پہ, تو یہ سب کچھ پھر ہم سکھاتے ہیں. ایک ڈیٹیل 1 ڈے ٹریننگ ہوتی ہے, اگر زیادہ ڈیٹیل میں جائیں 2 ڈے ٹریننگ بھی ہو جاتی ہے. کئی دفعہ ہم کمپریس کر لیتے ہیں. تو یہ بیسک مقصد ہے لوگوں, تاکہ لوگوں کو آپ نیریٹیو بھی دیکھیں اوور آل. تو اکثر انٹرنیٹ کو ایک بلا سمجھا جاتا ہے, یا فون کو. گھروں میں آپ دیکھ لیں کہ آپ فون پہ کیا کر رہے ہو, انٹرنیٹ پہ کیا کر رہے ہو, تو اس میں بھی وہ طریقہ آنا چاہیے استعمال کرنے کا. یہ بیسک ڈیجیٹل اور میڈیا لٹریسی بھی ہے. اس کے علاوہ پھر ہم مس انفارمیشن پہ بھی ورکشاپس کرتے ہیں, جس پہ ہم سکھاتے ہیں لوگوں کو کہ کس طرح آپ آن لائن سوشل میڈیا پہ مس انفارمیشن کس طرح آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. تو اس میں جو ہم نے کیمپین کی ہے وہ ہم نے 5 زبانوں میں کی ہے, تاکہ پاکستان میں جتنے بھی ڈفرینٹ ایریاز کے لوگ ہیں جو شاید اردو یا انگلش بھی نہ بولتے ہوں, تو ان کے لیے بھی ایکسیسیبل رہے. تو ہم نے سندھی, پشتو, پنجابی, اردو, انگلش میں کانٹینٹ ڈیولپ کیا جو ہم سوشل میڈیا پہ لگاتے رہتے ہیں, ویسے بھی فارورڈ کرتے رہتے ہیں. اور اس کی انسپریشن میرے والد صاحب تھے. جو وہ فیس بک پہ پڑھتے تھے, وہ بلیو کرتے تھے, کیونکہ وہ کہتے تھے یہ میرے دوست نے شیئر کیا, یا واٹس ایپ پہ مجھے یہ میسج آئے تو یہ سچ ہی ہوگا. تو اس کے لیے پھر ہم نے بیٹھ کے وہ بنایا کہ کس طرح سے, اور یہ کسی کی غلطی نہیں ہے, کیونکہ ابھی آپ کو کوئی بھیج رہا ہے اور وہ اتنی اچھی طرح سے نیوز لکھی ہوئی ہے, تو آپ تو اس پہ بلیو کر لو گے. رائٹ. تو اس کو ویریفائی کرنے کا طریقہ, اور دوسرا پھر جو فیک وہ ٹریٹ کیا جاتا ہے اس کو آپ کس طرح آئیڈینٹیفائی کریں, تو وہ سب کچھ بھی پھر ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں. چلیں, زبردست. سو لیٹس جسٹ ڈائیو انٹو دا ایلیفنٹ ان دا روم, رائٹ. پاکستان میں دیر از اے کانسیپٹ اور دیر از اے گروئنگ کانورزیشن کہ سینسرشپ بڑھ رہی ہے. واٹ آر یور تھاٹس آن دیٹ؟ بالکل, مطلب ایک تو دیکھیں سینسرشپ آپ کی کیا قوانین کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو جو سیکشن 37 ہے PICA کا, تو وہ ان لافل آن لائن کانٹینٹ سے ڈیل کرتا ہے. تو اس میں PTA کو پاورز دی گئی ہیں ریموول اور بلاکنگ کی. تو ایک تو اس میں کچھ کافی مسائل ہیں. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں جو لینگویج استعمال کی گئی ہے سیکشن 37 میں, وہ آپ کے جو کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 19 میں جو پرووائزوز ہیں وہ لینگویج استعمال کی گئی ہے. تو اس کو جب امپلیمنٹ کیا جاتا ہے PTA کی طرف سے, تو اس میں کچھ افسر جو ہے PTA کے وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کیا یہ لافل ہے یا ان لافل ہے. لیکن جو کانسٹیٹیوشن کے رائٹس کی جو انٹرپریٹیشن کی پاور ہے وہ صرف ہائر جوڈیشری کے پاس ہے, وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے پاس ہے. بلکہ آج ہی ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈیسیجن بھی آیا ہے, جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ FIA بھی جب یہ کریک ڈاؤن کرتی ہے PICA کے تحت, تو اس میں بھی کافی مسائل ہیں پروسیس کے. تو سب سے پہلے سینسرشپ پہ جب ہم بات کریں تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کتنی پاورز دی گئی ہیں ایک اتھارٹی کو, اور کیا وہ پاورز ریزنیبل ہیں, کیا وہ پروپورشنیٹلی استعمال ہو رہی ہیں. اور خاص کر جب ہم دیکھتے ہیں کہ پورے پلیٹ فارمز کو جب سینسر یا بلاک کیا جاتا ہے تو اس سے کتنے مسائل آتے ہیں. تو اس میں صرف حقوق کی تو بات بہت بڑی ہے, لیکن اس کے علاوہ ہمارے اکانومی پہ بھی امپیکٹ پڑتا ہے, کیونکہ آپ ایک اکانومی میں انسرٹنٹی دے رہے ہیں. جس طرح پہلے جب یوٹیوب بلاک ہوا تھا, اس سے پہلے گوگل کی کچھ سروسز بلاک کی گئی تھیں, اس کی وجہ سے جی میل پر بھی امپیکٹ آ گیا تھا کچھ دنوں کے لیے. رائٹ. اور اس طرح اگر آپ دس امپیکٹس یور ایز آف ڈوئنگ بزنس ان دا کنٹری. تو اگر آپ انویسٹرز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, اگر وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیں گے, وہ دیکھیں گے کہ ایسا انوائرمنٹ ہے کہ کل کو ٹک ٹاک بلاک ہو رہا ہے تو یوٹیوب کو بلاک کرنے کی تھریٹ جا رہی ہے. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویڈیو گیمز بلاک ہو رہی ہیں, تو ایک بہت انسرٹن کلائمیٹ بن جاتا ہے.
سینسرشپ کی وجہ سے. تو اس میں حقوق بھی آپ جو ہے لوگوں کے وائلیٹ کر رہے ہیں. اگر آپ ایک ٹک ٹاک کا مثال لے لیں, کتنے 43 ملین ڈاؤن لوڈز ہیں پاکستان میں, اور 20 ملین 2 کروڑ ایکٹیو یوزرز ہیں, اور آپ ایک ہی ڈیسیجن سے آپ کروڑوں لوگوں کا جو عادتیں ہیں, جو کام ہے, جو انٹرٹینمنٹ ہے, اس کو آپ امپیکٹ کر رہے ہیں. رائٹ. تو ایک جمہوری لینس سے اگر آپ قانون کو نہ بھی دیکھیں, جنرلی اس کے بارے میں سوچیں بھی, تو عجیب سا لگتا ہے. تو اس لیے یہ ضرورت ہے کہ جو پالیسیز ہوں وہ ذرا انفارمڈ پالیسی ہوں. آپ کاسٹ بینیفٹ انالیسس کریں, دیکھیں اس کا امپیکٹ کتنا ہے. اور پھر دوسرا, آپ کی پھر ریپوٹیشن جو ہے امپیکٹ ہوتی ہے انٹرنیشنلی, جس کی وجہ سے انویسٹمنٹ اور بزنس پہ جو ہے آبویسلی امپیکٹ آتا ہے. اور مزمل, آپ خود بھی کانٹینٹ کریٹرز ہیں, آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ یوٹیوب کے بین سے کیا امپیکٹ ہوا. نہیں, ڈیفینیٹلی آئی تھنک جو آپ نے سب سے پہلے اکنامکس کی بات بولی, 2012 میں بین ہوا تھا. آئی ریمبر میری پہلی ویڈیو آئی تھی 13 سپٹمبر 2012, اینڈ دیٹ وینٹ گلوبلی وائرل. سو یوٹیوب آفیشیل شیئرڈ اٹ, گارڈین, MSNBC, یو نو, اینڈ میرے دماغ میں یہ تھا کہ بھائی میرا تو کریئر اب نکل گیا نا, مطلب اب تو میں انٹرنیشنل ہوں برو, لائک سین آن ہے. 7 days from that, 20th September, I remember, it got blocked. within that month. 7 days. So the video came out 13th کو میں نے نکالی, 13th کی رات کو میں نے نکالی, 14th کو it was okay, پاکستان میں چل رہی تھی, 15th کو پھٹ گئی, پوری دنیا میں جانا شروع ہو گئی. Was this the 22 acts of I remember that video. Absolutely. And then 17th کو میں اپنے ہائی میں تھا, اور 17th کو جو ہے جی آپ کے پروٹیسٹ شروع ہو گئے because of the whole thing. 18th, 19th and 20th کو پتہ لگا جی YouTube is banned, and then it was banned and it was gone. So اور اس کا ہم نے امپیکٹ دیکھا کہ پاکستان کے اندر جو کانٹینٹ انڈسٹری ہے وہ یو نو, ہم لوگوں نے جب اسٹارٹ کیا تھا, میں نے لال اسٹوڈیو اسٹارٹ کیا تھا, اینڈ وی موو ٹو فیس بک اوبیسلی بیکاز وہ نہیں تھا, اور فیس بک اتنا میچور تھا بھی نہیں. دا وائرل فیور بھی ہمارے آس پاس اسٹارٹ ہوا تھا, ٹھیک ہے, ہم تو ڈسبینڈ ہو گئے, ریلیونٹ ہو گئے. وائرل فیور جو ہے وہ بیکاز آف دا یوٹیوب اسپیس دیٹ اٹ واز پرووائڈیڈ, اٹ گاٹ آئی تھنک $3 to $4 million کی ان کو ابھی لاسٹ ایئر فنڈنگ ہوئی ہے, اور ابھی وہ نیٹ فلکس کے لیے دے گیٹنگ اب نیکسٹ لیول $10-15 million. دا وائرل فیور. اچھا. سو obviously they moved from یوٹیوب پہ میچورٹی لے کر اب وہ نیٹ فلکس کی طرف نکل گئے, اور وہ پوری ایک انڈسٹری بن گئی ہے. گرانٹیڈ کہ انڈیا کے سائز آف دا اکانومی از بگر, اینڈ انڈیا ہیز بالی ووڈ اینڈ ایوری تھنگ, تو اس کی وجہ سے یہ انڈسٹری وہ ہے, لیکن آہستہ آہستہ انکریمنٹلی ہوتا ہے. سو یوٹیوب گیٹنگ بینڈ ڈیفینیٹلی امپیکٹڈ اس. اچھا, میں سو آئی 100% اگری. آئی تھنک بین از سم تھنگ جو کہ جنرلی بہت لاسٹ ریزورٹ ہونا چاہیے, اور بہت ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر بڑی اسٹڈی ہوئی ہے اور سارا کچھ ہوا ہے, اور اس کے اوپر بین. میں تو کہتا ہوں ہونا ہی نہیں چاہیے. میں پرابلی اس پہ ڈیفر کروں گا, اینڈ ول گیٹ انٹو دوز کنورسیشنز ایز ویل. بٹ جسٹ ٹو پلے دی ڈیولز ایڈوکیٹ, آپ نے جو باتیں بولی ہیں میں اس کے اندر آئی جسٹ وانٹ جو اسپیسیفکس آپ نے کہی, آئی تھنک آئی ڈو فنڈامنٹلی اگری ود دیم. the question that I would probably have is کہ you know a lot of times what happens is کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ objectionable content کی بات کرتے ہیں, it gets a little confusing, and I'd like for clarity on that. کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کسی قسم کا کانٹینٹ گورنمنٹ کے پاس پاور نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ہٹائے نہ سکے, یا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ڈسکشن زیادہ ہونی چاہیے کہ کون سا کانٹینٹ ہٹایا جائے, کون سا نہیں ہٹایا جائے؟ آپ نے ایک پوائنٹ پہ یہ بھی بولا کہ لینگویج بڑی ایمبیگوس ہے, میک سینس. یا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ, اور ہم جب فریڈم آف اسپیچ کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں کہ یو نو فریڈم آف اسپیچ بڑی امپورٹنٹ ہے, سو ہم کہتے ہیں جی ٹک ٹاک کے بین کی وجہ سے فریڈم آف اسپیچ ختم ہو رہی ہے. تو کیا میڈیم کو بین کرنے سے فریڈم آف اسپیچ پہ امپیکٹ پڑتا ہے, یا یو نو فریڈم آف اسپیچ کنسیڈرنگ کہ آپ کے پاس اگر آپ انٹرنیٹ کو کمپلیٹلی انٹرانیٹ کر رہے ہیں تو ایک ڈفرینٹ ڈسکشن ہو سکتی ہے, بٹ ایک پلیٹ فارم کو آپ بین کریں, اگین جسٹ فار دا ویورس سے ایک میرے کلپ کو آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ نکالیے گا. آئی ڈو ڈس ایگری 100% ود ٹک ٹاک بین, اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ وہ واپس کھل گیا, بٹ دس از جسٹ سارٹ آف ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا وہ ہے. نہیں, بالکل فریڈم آف اسپیچ امپیکٹ ہوتا ہے جب آپ ایک پلیٹ فارم کو ہٹاتے ہیں. اس کے کچھ پہلو ہیں, رائٹ. آپ پہلے تو دیکھیں کہ ہر کوئی ہر پلیٹ فارم نہیں استعمال کرتا, اور ہم نے پاکستان میں جو اتنی کلاس بیسڈ سوسائٹی ہے, اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ڈفرینٹ کلاسز یوز ڈفرینٹ پلیٹ فارمس, رائٹ. اور اس میں اگر آپ ٹک ٹاک کو دیکھیں تو وہ بہت زیادہ آپ کا جو نچلا طبقہ ہے, اور خاص کر جو نان اربن ایریاز ہیں یا اسمالر ٹاؤنز ہیں, وہاں سے لوگوں کا بہت زیادہ اس کا استعمال ہے. اور دوسرا, جو زیادہ لوگ پڑھے لکھے نہ ہوں, جو ٹیکسٹ بیسڈ
ایپس لائک ٹویٹر یا فیس بک پہ زیادہ نہ استعمال کر سکے، ان کے لیے آسان نہ ہو، ٹک ٹاک کا استعمال کرنا بہت زیادہ آسان ہے لوگوں کے لیے، کیونکہ ویڈیو بیسڈ ہے اور یوزر انٹرفیس اس کا بہت یوزر فرینڈلی ہے، بہت ایزی ٹو یوز ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ پھر ایک وہ کلاس امپیکٹ بھی اس کا آتا ہے، اور اس میں ایک ایسی کلاس ہے جو پہلے سوشل میڈیا نہیں استعمال کرتی تھی زیادہ، اور ابھی دیکھیں ان کے ملینز آف فالوورز ہیں. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے جس میں آپ ایک اپنے جو پوری آپ کا جو معاشرہ ہے اس کے ڈفرینٹ طبقے سے لوگوں کی آواز اٹھ رہی ہے، اور دوسرا ان کی انٹرٹینمنٹ ویلیو بھی آ رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں ان کا ٹیلنٹ شوکیس ہو رہا ہے، رائٹ. اور پھر ان کا جو انٹیلیجنس ہے، ان کا جو وٹ ہے، ہم اکثر سوچتے ہیں کہ بس شہروں میں پڑھے لکھے لوگ ہی جو ہے ذہین ہیں، لیکن آبویسلی دیٹس ناٹ ٹرو، رائٹ. آپ کے پڑھا لکھا ہونا اور آپ کا جو ہے ذہین ہونا آر ناٹ میوچولی ایکسکلوسیو، رائٹ. اور اس طرح کی آپ سے ہمیں یہ بھی آتا ہے. پھر دوسرا ریپرزنٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے. تو آپ دیکھیں اس پہ ایک اکاؤنٹ ہے ٹک ٹاک کا، ایک دیہات میں بندہ رہتا ہے جو بیسکلی ایک فارمنگ کرتا ہے اور کھیتی باڑی کی ویڈیوز بناتا ہے اور شو کیس کرتا ہے، 6 ملین فالوورز، رائٹ. تو یہ ریپرزنٹیشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے. کیا اس کو وہی فالوئنگ انسٹاگرام پہ ملے گی یا ٹویٹر پہ یا فیس بک پہ ملے گی جب ٹک ٹاک بلاکڈ ہو؟ نہیں ملے گی، رائٹ. اور آڈینس بھی وہ نہیں، سوشل موبلٹی بھی ہے کہ دیس گائز آر لاٹری ٹکٹ ان کو مل گیا ایفیکٹولی، جو ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. مائی کوسچن ول بی ایز اے کاؤنٹر آرگیومنٹ. آپ نے تمام مجھے اچھی چیزیں گنوا دیں، رائٹ. اب مجھے کاؤنٹر آرگیومنٹ والا بندہ جو ہے نا وہ تمام بری چیزیں گنوائے گا، رائٹ. جو ایکچوئل آؤٹ کم ہے وہ سم ویئر ان دا مڈل ہے، ویئر یو وانٹ ٹو منیمائز دا بیڈ تھنگس، میکسیمائز دا گڈ تھنگس اینڈ سارٹ آف موو فارورڈ. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یار میں اس کو چھوڑ دوں گا ایز اے پلیٹ فارم، آئی فیل لائک دیٹس ناٹ دیٹ ڈزنٹ سالو the problem, which essentially is kind of democratized platform where the masses who are new to internet are now defining what they or what will go viral and what will not. And the algorithms that are tailored to attack a human cognitive bias will have a negative outcome. اور وہ آؤٹ کم ہم نے دیکھا with fake news that spread in Myanmar, with اگین پاکستان کے اندر اگر ہمیں مثال لیں تو ٹک ٹاک کے اندر بہت میجر اسکینڈل ہوا ہے ابھی انڈر ایج گرلز والا، جو ان کی ویڈیوز لیک ہوئی ہیں. سو ہاؤ ڈو یو ویو دیٹ سائڈ آف دا انٹائر کانورزیشن؟ دیکھیں بہت امپورٹنٹ کانورسیشن ہے اور اس پہ بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ جب آپ ڈیجیٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کے، اس میں ایکٹرز ہیں، 2 پاورفل ایکٹرز، رائٹ. تو ایک پاورفل ایکٹر ہے کمپنی، اور جس طرح آپ نے کہا وہ اسٹینڈرڈ سیٹ کر رہی ہے کانٹینٹ ماڈریشن کے، اس پہ بھی بات کرنے کی ضرورت ہے، اور کانورسیشنز گلوبل ہیں اس پہ. اور دوسرے اس پہ پھر ہم دیکھتے ہیں گورنمنٹس ہیں اور اسٹیٹس ہیں جو اپنی پاور ویلڈ کرتی ہیں، اور ان کی پھر آپس میں بھی پاور ٹسل ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ اسٹینڈرڈز ہیں، ہم انفورس کر رہے ہیں، گورنمنٹ کہتی ہے نہیں لیکن ڈو مور، یہ بھی ہٹاؤ، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو، رائٹ. تو آبویسلی اس میں لائک یو سیڈ درمیان میں یہ ملتے ہیں، جس میں پھر لیکن اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ سٹیزنس کے اوپر کیا امپیکٹ آ رہا ہے، رائٹ. اور ہم صرف لوگوں کو آؤٹ لائرز کی طرح نہیں دیکھ وہ دا موسٹ امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز آر دا یوزرز، رائٹ. تو امپیکٹ ہم نے ان کے اوپر دیکھنا ہے. تو آبویسلی نو بڈی از سیئنگ کہ چائلڈ پورنوگرافی ہونی چاہیے، نو بڈی از سیئنگ کہ ایکسپلوئٹیشن یا لیکڈ ویڈیوز ہونی چاہیے، نو بڈی از سیئنگ کہ انٹیمیٹ امیجز اگر لیک ہوں تو انہیں نہ ہٹاؤ 100%، رائٹ. اور اس میں ہمارا جو قانون ہے اس میں دیکھیں اگر آپ سیکشن 37 کو نکال بھی دیں قانون سے، آپ کی چائلڈ پورنوگرافی کا جو سیکشن ہے سیکشن 22 ہے قانون کا، جس میں اس میں بلاکنگ اور ریموول کی بھی اس میں الگ سے ڈائریکشنز دی گئی ہیں، اور اس کو ہم 100% سپورٹ کرتے ہیں، رائٹ. کیونکہ آبویسلی آپ اس طرح کا کانٹینٹ جو لوگوں کو ہارم کرتا ہے، میں سب سے پہلے کہوں گا کہ اس کو ہٹایا جائے. اور اس میں پھر آپ دیکھیں سول سوسائٹی آرگنائزیشنس کا کردار بھی، کیونکہ ہمارا کانسٹنٹلی یہ ڈبیٹ کمپنیز کے ساتھ بھی چل رہا ہوتا ہے. تو ادھر تو ہم کہتے ہیں حکومت کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، اسٹاپ سینسرنگ، وی آر سیئنگ دا سیم تھنگ ٹو دا کمپنیز ایٹ دا سیم ٹائم. اور کافی نیٹ ورکس ہیں گلوبل جس میں یہ باتیں ڈسکشنز ہوتی ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ آپ دیکھیں نان کنسینشول انٹیمیٹ امیجز جس کو کہا جاتا ہے، جس میں پرسنل فوٹوز لیک کی جاتی ہیں بلیک میل کے لیے. اور اس میں ایک
ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن جو سائبر ہراسمنٹ ہیلپ لائن لگاتی ہے، ان کے پاس پاکستان میں ایک پورا سسٹم موجود ہے جس میں اگر آپ ان کو کمپلین کریں اور بولیں کہ یہ امیج لیک ہوا ہے، وہ ہیش کروا دیتے ہیں، تو وہ انٹرنیٹ پہ کوئی بھی پھر دوبارہ اپلوڈ نہیں کر سکتا. تو اس طرح کے بھی کافی میکنزمز اویلیبل ہیں، اور اس میں ایف آئی اے بھی ان کے ساتھ وہ بھیجتی ہے اور کام کرتی ہے. تو اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ضرورت ہے ڈیفینیٹلی، تاکہ لوگ اکٹھے مل کے. That's one of the reasons why I personally feel like when we hear conversations like PUBG کو میں نے بڑا closely follow کیا. PUBG کے اوپر بہت زیادہ اٹیک آیا کہ this and recent times کے اندر I feel like there is more divide than actual collaboration. So PUBG کی for example, the entire thing happened because of the fact کہ a kid died and the parents said کہ the kid died because of PUBG, and they went to the courts and the court said کہ یہ جو ایپ ہے، اس ایپ نے ان کے بچوں کو، یہ پیرنٹس کا یہ کہنا ہے کہ بچہ اس وجہ سے مرا، بڑا سیریس ہے وہ ہے. انہوں نے پی ٹی اے سے کہا کہ جی جا کے چیک کریں اس کو، اور اس کو پہلی فرصت میں بلاک کریں، اور پھر چیک کریں کہ اس کے وہ پراپر میکنزمز ہیں کہ نہیں جس کے تحت بچے کے لیے سیفٹی اینڈ واٹ ناٹس. پی ٹی اے نے PUBG کو لکھا، PUBG نے رسپونڈ کیا، پی ٹی اے کے پاس وہ پوری چیز تھی. انہوں نے جا کے واپس کورٹس کو کیا، کورٹس نے کہا ٹھیک ہے جی دس کیس از ناٹ بیکاز آف PUBG، بچے کے اپنے جو بھی ایشوز تھے. PUBG کھل گیا. کیا وہ ایک ایفیشینٹ میتھڈالوجی ہے؟ مے بی ناٹ. ڈسکشن اس کے اوپر ہو سکتی ہے کہ اگر ایک اس قسم کا کیس آتا ہے اور آ کر تو کیا ہم پہلی فرصت میں یہ کریں گے کہ پہلے بین کرو، بلاک کرو پوٹینشیل ڈیٹریمنٹل افیکٹس کی وجہ سے، کیونکہ یہ تو پھر پوٹینشلی کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کر دیں کہ اٹھایا اور آپ نے اٹھا کے، اگر کوئی ان نون سی چیز ہوتی ہے آئی انڈرسٹینڈ، بٹ PUBG was a big player and there's a lot of economics behind it as well. But the conversation that I saw was again on censorship, on control, on this and that, and very few people actually actively understood کہ، اور مجھے to be very honest, most of the masses do not understand کہ ہوا کیا تھا، process کیا follow ہوا ہے. So again conversation problematic تھی، اور اس کی میجر وجہ یہ تھی کہ جو رپورٹنگ آؤٹلیٹس تھے، ڈیفینیٹلی میں اس میں یہ بھی کہوں گا گورنمنٹ کی اپنی رپورٹنگ بھی جو ہے وہ بڑی ہاف کوک قسم کی ہے، پرابلمٹک سی ہے کہ مطلب آپ تھوڑا سا زیادہ بجائے اس کے ڈر کے پیچھے بیٹھو، آپ تھوڑا سا اور آ کے سامنے بتاؤ کہ ہو کیا رہا ہے. بٹ اسی کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے دوسرا کون سا میجر انسیڈنٹ ہوا تھا، بٹ اینی وے سو یہ جب بھی اس قسم کی چیز آتی ہے، سم ہاؤ دا کانورزیشن از آلویز کانسٹنٹلی وہی آتی ہے کہ سینسرشپ، اینڈ آئی ڈو انڈرسٹینڈ دا ڈر فار دیٹ بیکاز ہم نے ہسٹری میں دیکھا ہوا ہے. بٹ دیر از ناٹ اے لاٹ آف کہ بھائی چلو ٹھیک ہے لیٹس کم ٹوگیدر اینڈ فگر آؤٹ کہ ہم نے انٹرنیٹ کو بہتر ریگولیٹ کس طریقے سے کرنا. ایگزیکٹلی. آئی واز ریڈنگ این آرٹیکل جو ابھی آپ نے موسٹ ریسنٹلی لکھا ہوا ہے، ری امیجننگ دی انٹرنیٹ. اس میں بڑے انٹرسٹنگ پوائنٹس ہیں. ابھی بھی آپ نے تھوڑا سا اسے مینشن کیا کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس اور انویسٹرس پاکستان میں نہیں آئیں گے. ڈونٹ یو فیل لائک کہ جو ماڈرن انٹرنیٹ کلائمیٹ ہے، اور دیٹس وائی میں نے آپ سے سوال تھوڑی دیر پہلے ہی پوچھا تھا، اس کا میں جواب چاہوں گا کہ ڈو یو بلیو دا انٹرنیٹ نیڈس ٹو بی ریگولیٹڈ؟ More specifically, do you believe that content needs to be regulated in a simplified agar aap uska wo kar sakein? Yes, it needs to be regulated when it causes harm. Right. So definitely, right? So I'm not going to support incitement to violence جو religion based ہو، incitement to violence جو gender based ہو، یا آپ کا اس طرح content ہو جس میں impact ہوتا ہے لوگوں کو بہت زیادہ، right? So obviously that needs to be regulated in one way or the other, right? لیکن کیا وہ پاور کس کے پاس ہونی چاہیے is the question. ٹھیک ہے، رائٹ، اور کس طرح سے ہونی چاہیے. سو آئی ریئلی لائک واٹ یو سیڈ اباؤٹ PUBG، جس میں ہم نے کانورسیشن دیکھی کہ صرف سینسرشپ پہ زیادہ ہوئی، اور ویڈیو گیم اٹ سیلف اور جو بچوں پہ امپیکٹ ہوتا ہے وہ زیادہ نہیں ہوئی. اور اس پہ ہم نے بھی ایک ڈیٹیلڈ اسٹیٹمنٹ نکالی تھی جس پہ ہم نے یہ کہا تھا کہ سب سے پہلے آپ یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ اس پہ ایج لمٹس ہوتے ہیں. تو PUBG کا آئی تھنک 18 اینڈ موسٹ کنٹریز، ان سم کنٹریز اٹس 16. تو اگر اس سے ینگر چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں تو اٹس ناٹ ریکمینڈیڈ اینڈ دے شوڈنٹ بی پلئنگ اٹ. لیکن پیرنٹس ڈونٹ نو دیٹ، گورنمنٹ ڈزنٹ نو دیٹ، گورنمنٹس ناٹ اناؤنسنگ دس. سو انسٹیڈ آف سیئنگ کہ یہ ریٹنگ ہے، آپ پلیز دیکھیں کہ آپ کے بچے یہ گیم نہ کھیلیں انلیس دے آر 18 اور 16، رائٹ. اور آبویسلی اس کا امپیکٹ ہوتا ہے پھر سائیکولوجیکل. دوسرا پھر جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ کیا وہ بچے کا سوئسائڈ صرف ویڈیو گیم کی وجہ سے تھا اور دے ادر ایشوز.
رائٹ. تو مینٹل میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ وہ they were 100% other issues. ہاں, تو وہ مینٹل ہیلتھ پہ جو ہے کانورسیشن بہت ضروری ہے. ہمارا ایکیڈیمک پریشر ہوتا ہے, سوسائٹل پریشر ہوتا ہے بچوں پہ, پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن شپ اکثر اگر نہیں ٹھیک ہو تو پھر بچے اس طرح کرتے ہیں. تو بالکل جب یہ ایشو آیا تو ضروری یہی بات ہے کہ ہماری کانورسیشن ذرا زیادہ نوانسڈ ہو اور زیادہ جو ڈفرینٹ پہلو ہیں ان کے ساتھ ڈیل کریں. لیکن ایز فار ایز کانٹینٹ از کنسرنڈ, سو سرٹنلی جو آپ کا ہارمفل کانٹینٹ ہے جس سے آپ جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ ہراسمنٹ ہوتی ہے, سائبر ہراسمنٹ, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہیٹ اسپیچ بہت زیادہ ہو رہی ہے جو انسائٹ کرتی ہے وائلنس, رائٹ. تو اس کو دیکھ کے جو ہے دیکھنے کی آبویسلی ضرورت ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر جو پلیٹفارمز ہیں ان کے بھی اپنے میکنزمز ہیں, ان کے کمیونٹی گائیڈ لائنز ہیں اور ان کے رپورٹنگ میکنزمز ہیں, اور اس میں بھی آبویسلی دے آر ناٹ سفیشینٹ, رائٹ. a lot of times اس میں پولیٹیکل ایشوز بھی آ جاتے ہیں. آپ اگر دیکھیں پیلسٹائن کے اوپر بات یا کشمیر کے اوپر بات, تو اس پہ وہ جو امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پوزیشن ہوتی ہے, کیونکہ کمپنیز امریکہ میں بیسڈ ہیں تو ان کے ہی ان سے ہی الائنڈ ان کے جو پولیٹیکل. کشمیر کی بات کریں اگر تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ there's a lot of Indian players within the social networks as well, so we did see کہ کشمیر سے پوسٹ ڈیلیٹ ہو رہی ہیں. ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی بہت سارے, انڈیا اور امریکہ نے کہہ دیا کہ یہ آرگنائزیشن جو ہے ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, تو آپ اس کے بارے میں بات کریں, اس کے بندے کی تصویر پوسٹ کریں, وہ ان کے قواعد کے مطابق ہٹ جاتی ہے. تو یہ تو پولیٹیکل سینسرشپ ہے, اور یہ وی کیپ برنگنگ دیز اپ with Facebook, with other platforms, Google especially as well, کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ اگر ایک ایکولائز کرنا چاہتے ہیں انٹرنیٹ پہ گلوبل کانورسیشنز, سو یو کانٹ پک سائڈز لائک دیٹ. تو اس پہ آبویسلی پریشر کی ضرورت ہے. میرے خیال سے پاکستان کی طرف سے بھی اس پہ کافی گلوبلی بھی بات ہوئی ہے. پرائم منسٹر ہمسیلف ہیز ٹیکن, انہوں نے جائے کیا ابھی ریسنٹلی شہر سینڈبرگ کے ساتھ بھی ان کی میٹنگ ہوئی اس کے اوپر. بٹ اگین دا کویسچن اس میں یہ آتا ہے نا, I'll bring that back to your article where you said کہ ان کو فورس کیا جا رہا ہے کہ لوکل آفیسز کھولیں. جب تک لوکل آفیسز نہیں کھولیں گے how can you expect them to do anything, جب تک کہ آپ, اور پھر یہاں پہ مجھے contradictions نظر آئے ہیں. That's one of the reasons why I want to get into that and sort of understand. آپ نے کہا ایز آف ڈوئنگ بزنس, آپ نے کہا کہ ایک اکانومی کو فائدہ ہو. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ریگولیشن کی بات, اور خاص کر اس قسم کی ریگولیشن کی بات جس میں ڈیٹا کی بات ہو جائے, پرائیویسی کی بات ہو جائے, تو یورپین یونین از ویری ایکٹیو. فیس بک نے ریسنٹلی ابھی دھمکی دی ہے, لاٹ آف پیپل ڈونٹ نو, ان کو لگتا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ یہ ایسی چیزیں کر رہی ہے. فیس بک نے ابھی ریسنٹلی دھمکی دی ہے یورپین یونین کو کہ جی ہم پورے یورپ سے نکال دیں گے اگر آپ اپنے لاس چینج نہیں کریں گے. آسٹریلیا میں بھی ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے. کینیڈا, یو ایس جو ہے وہ ریگولیشن کی طرف کانسٹنٹلی کانورسیشن کریں. دے وانٹ ٹو بریک دا بگ ٹیک, دے وانٹ ٹو, اور خاص کر ابھی ٹرمپ نے جو بیسکلی پریسیڈنٹ سیٹ کیا افیکٹولی ود ٹک ٹاک, دیٹس جسٹ لائک that opens the Pandora's box for the entire world. Turkey has very specific social media laws, 2-3 مہینے پہلے ان کے آئے ہیں. So what we're seeing now is کہ the idea of social media platforms, and I'm not going to say the internet because the internet is separate. Yes. You take out the, آپ جاتے ہو جا کے کہتے ہو کہ ویب سائٹس بین ہو رہی ہیں, I'd like to have a conversation. There are a lot of Indian news networks جو کہ بین ہوئے ہیں, پراپر ان کے وہ ہیں بین ہوئے ہیں. Some, yes, propaganda networks. Some, I feel like, need to be open تاکہ آپ کو نظر آئے کہ ایگزیکٹلی ان لوگوں کے لوگ سوچتے کیا ہیں, بولتے کیا ہیں. سو obviously ہم نے یہ چیز دیکھی کہ these are really big capitalistic companies جن کا ٹوٹل انٹرسٹ جو ہے وہ obviously پیسے کمانا ہے, اور جو پیسے کمانا ان کا انٹرسٹ ہے تو obviously they're not really going to, آپ ان کو جتنا ہی پریشرائز کر لیں جنرلی, وہ ڈائریکٹلی ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا ابھی ماڈریشن بھی بہتر کر دیتے ہیں, ہم بلنگ بھی روکیں گے. اور میں نے خود یہ دیکھا ہے انسٹاگرام کے اوپر, آئی گیٹ ریگولرلی مجھے میسیجز آتے ہیں کسی لڑکی کے کہ جی مجھے یہ ہراسمنٹ ہو رہی ہے. میں نے فیس بک پہ رپورٹ کیا ہے, بٹ اوبویسلی کتنے 3 بلین یوزرس کے اوپر وہ کہاں سے کتنے لوگوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں. تو لاجیکلی ایک وہ بنتی تو ہے کہ گورنمنٹ اگر جا رہی ہے اور جا کر یہ کر رہی ہے تو اس کو ایک سپورٹ بنتی ہے. بٹ انفارچونیٹلی میں نے دیکھا کہ ہماری سول سوسائٹی جو ہے نا, دا منٹ دا کانورسیشن از ٹورڈز ریگولیشن, وہ یہ ہوتا ہے کہ او مائی گاڈ ڈریکونین لاز, بگ بردر, کنٹرول, فریڈم آف اسپیچ. اینڈ دیٹس ویئر آئی فیل لائک کہ ہماری گورنمنٹس تو آئی 100% ایگری کہ دے آر ناٹ ایڈوانسڈ انف, دے آر ویری پریمیٹیو ان ٹرمز آف ڈیجیٹل, دے ہیو ویری لٹل انڈرسٹینڈنگ آف ڈیجیٹل. بٹ ہمارے لوگوں کو بھی کوئی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہے نہیں, اور اس کی وجہ سے وہ جو ہے نا اس وقت
جو بہت سارے تھریٹس ہیں. تھریٹس فرام فیک نیوز ایک بڑا میجر تھریٹ ہے. ڈز ناٹ ٹیکنیکلی از ناٹ سم تھنگ جو کہ آپ کو جو ہے نا وائلنس کی طرف انسائٹ کر رہا ہے یا آپ کے ایک انڈیویجول کو وہ کر رہا ہے, بٹ اٹ ہیز این انکریڈیبل امپیکٹ. پروپیگنڈا کا ایک بڑا میجر امپیکٹ ہے آپ کی جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے جو مذاق بن گیا نا 3rd-5th جنریشن وارفیئر والا کہ جی ٹویٹر کے اوپر کہ ہاں اس کے اوپر وہ ساری بات چل جاتی ہے, بٹ یہ بڑی ریئل چیزیں ہیں اور جو لوگ اس چیز کے اوپر اسٹڈی کر رہے ہیں وہ صبح شام دیکھتے ہیں کہ یار یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور اس کے اوپر ہماری سوسائٹیز کا امن جو ہے وہ تباہ کیا جا رہا ہے. ہاں یہ کہنا کہ کیا وہ بین کر دو, آئی ڈونٹ اگری ود دیٹ, لیکن اسٹریٹجی واٹس دا اسٹریٹجی فار دیٹ؟ اچھا دیکھیں مزمل, آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹس ریز کیے. آپ نے لوکلائزیشن کی بات کی کہ لوکل آفیسز کھولنا, ڈیٹا بیس سرورز یہاں سیٹ کرنا, اور وہ سب ٹھیک ہے, میک سینس, لیکن آپ نے پھر کانٹیکسٹ دیکھنا ہے, رائٹ؟ تو آپ کے اس کانٹیکسٹ میں پاکستان میں رول آف لا کیسا ہے, رائٹ؟ پریسیڈنٹس کیا سیٹ کیے ہیں گورنمنٹ میں ٹیکنالوجی کمپنیز کے ساتھ. اس میں پھر دوسری بات آ جاتی ہے اس میں کہ کس قسم کا کانٹینٹ ریکویسٹ جا رہے ہیں ان کی طرف, رائٹ؟ تو جب آپ دیکھیں سب سے پہلے آپ کا رول آف لا کتنا اسٹرانگ ہے, رائٹ؟ کیا گورنمنٹ ابیوز کر رہی ہے اپنے پاورز فار کانٹینٹ ماڈریشن, رائٹ؟ تو اگر آپ دیکھیں گوگل کو فار ایگزامپل جو ریکویسٹ گئی ہیں گورنمنٹ کی, اور ہم بہت ڈیٹیل میں ٹرانسپیرنسی رپورٹ اسٹڈی کرتے ہیں, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی ریکویسٹ جا رہی ہیں اور کتنی جا رہی. تو فیس بک کو پاکستان جو گلوبلی جو ریکویسٹ جاتی ہیں گورنمنٹس کی طرف سے فیس بک کو 2019 کے فرسٹ 6 months میں پاکستان گورنمنٹ جو ریکویسٹ تھا وہ دیٹ واز 33% آف دا ریکویسٹ ان دا ورلڈ, رائٹ, فرام آل گورنمنٹس ور فرام دا پاکستانی گورنمنٹ, رائٹ. سملرلی گوگل کے پاس بھی بہت زیادہ گئی. وہ کس قسم کی ریکویسٹ تھی؟ ایک دے وانٹڈ ٹو سینسر a letter from Pakistani academics asking for academic freedom and non-intervention in universities of government. Right. So they wanted to censor that and they wanted Google to remove that. Right? پھر آپ دیکھتے ہیں کس قسم کی ٹویٹس رپورٹ ہوتی ہیں لوگوں کی, جس میں وہ کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہوں گے یا کوئی ایونٹ کی بات کر رہے ہوں گے یا کسی پرسنالٹی کی بات کر رہے ہوں گے جو پولیٹیکل پرسنالٹی ہے, اور گورنمنٹ کی طرف سے ریکویسٹ جاتا ہے آپ یہ ہٹا دیں, رائٹ؟ پھر آپ دیکھیں کہ جو لوکل کمپنیز یہاں ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا جا رہا ہے, رائٹ؟ پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا ایک ملٹی نیشنل ٹیلی کام کمپنی کا دفتر سیل کر دیا گیا, رائٹ, ایک دن, رائٹ؟ تو جب یہ کمپنیز کیا وجہ بنی اس کے دفتر سیل کرنے کی؟ وہ کوئی ٹیکس ایشو ہے آبویسلی ایف بی آر کے ساتھ, رائٹ؟ لیکن جب آپ کی کمپنی اتنے زیادہ انویسٹمنٹ کر رہی ہے, ملینز آف آپ کے کسٹمرز ہیں ان کے, تو کیا اس طرح کا وہ کرنا چاہیے ان کے ساتھ؟ نہیں, اگر وہ ملینز آف کسٹمرز ہیں اور اگر وہ اتنا زیادہ پیسہ ملینز آف کسٹمرز ہیں, effectively that means we are giving business to that company, which is a multinational company, so they should be paying their taxes. Exactly. No, absolutely they should be paying their taxes. میں آپ کو اس طرح ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی لیکن آپ ان کی امپلائیز کو امپیکٹ کر رہے ہیں, رائٹ؟ امپلائیز کو تو اور امپیکٹ کر رہے ہیں, آپ ان کے آفس کو اس طرح سیل جب کرتے ہیں, آپ میسج کیا بھیج رہے ہیں کہ آپ دنیا بھر میں نہیں, پوری دنیا بھر میں ٹیکس کے ایشوز ہوتے ہیں ہر روز ٹیکس کا, تو آپ اگر کسی کے انڈیویجول کا ٹیکس کا اس کا گھر آپ بند تو نہیں کر دیں گے, رائٹ؟ آپ ان کی فنکشننگ تو کرنے دیں. اس کی میں آلٹرنیٹ آپ کو اس طرح دیتا ہوں. میں بھی ترکی گیا ہوا تھا 2 ہفتے پہلے کی بات ہے. میرا ایک دوست گیا وہاں پر, وہ بھی آیا ہوا تھا استقلال اسٹریٹ کے اوپر. آپ کو پتہ ہے بڑی فیمس اسٹریٹ ہے, تقریباً 3 to 4 ملین پیپل ایوریج آؤٹ اس اسٹریٹ پہ آتے ہیں ویکینڈس پہ. میں نے استقلال میں ٹھہرا ہوا تھا ایئر بی این بی سے, اس نے ٹاپ ریٹڈ ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا. وہاں پر وہ ابھی چیک ان کیا ہی ہے, تو اتنے میں ان کی ٹیکس اتھارٹی والے آئے ہیں, پولیس والے گنس کے ساتھ اس کو انہوں نے آگے پکڑ لیا اور انہوں نے کہا کہ جی بندہ اونر کدھر ہے, تم مجھے کوڈ دو تاکہ میں گھر کے اندر گھس سکوں. ابھی اس کے اندر اس کا اپنے پیسے پڑے ہوئے تھے. اس نے کہا یار میں کیسے دے دوں اس کو آگے اس طریقے سے. خیر لانگ اسٹوری شارٹ, 4 hours انہوں نے اس کو بٹھایا. اس کے بعد پھر انہوں نے آ کے اس کا پورا سیل کر دیا. میرے فرینڈ کا اپنا جو یہ رہ رہا تھا, 4-5 اور لوگ رہ رہے تھے, ٹیکس کا ایشو تھا, انہوں نے اس کو آ کے سیل کر دیا. آئی آر ایس کا ہم نے کاؤنٹلیس ایگزامپلس دیکھے ہیں, وہ جاتے ہیں جا کے سیل کرتے ہیں. اگین وائی ڈو وی فیل لائک ہم ہاؤ کوئی لاجیکل قانون کے تحت تو یہ ہے نا کہ آپ کی وہ سیل ہو جائے گی اگر آپ کی جو ہے وہ ٹیکس آپ نے نہیں دیا, رائٹ؟ قانون فالو ہو رہا ہے. پوری دنیا کا پریسیڈنس یہی ہے کہ ٹیکس نہیں دو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا. ہم کیوں ایم این سیز کو اتنا زیادہ پیار محبت کہ وہ فیس بک پہ جا رہا ہے, اس کا کیا ہو رہا ہے؟ میں پیار محبت کوئی نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کیا کمپنی ادھر آنا چاہے گی اگر اس قسم کے رویے ہوتے ہیں حکومت کی کمپنیز کی طرف؟ باقی دنیا میں کیوں آتی ہے اگر ان کے بھی تو یہی رویے ہوتے ہیں؟ ٹیکس کی بات کر رہا ہوں. باقی
आई एम नॉट अ टैक्स एक्सपर्ट, और ना तो मैं कह रहा हूँ कि कंपनीज़ को टैक्स नहीं देना चाहिए. मैं तो कहता हूँ कंपनीज़ को जब हमारा डेटा ब्रीच होता है हमें भी पैसे देने चाहिए. मेरा तो ये वो है व्यू है इस पे, राइट. अगर मेरा आपका डेटा ब्रीच हुआ है फेसबुक पे, फेसबुक शुड कॉम्पनसेट मी. मैं तो ये भी कहता हूँ. तो मैं तो कह रहा हूँ टैक्स भी ज़्यादा दें पाकिस्तान में. डेफिनेटली पाकिस्तान में उनकी फंक्शंस और ऑपरेशंस हो रही हैं, आप टैक्स दें. लेकिन आपने ये देखना है कि आपका लोकल फिर जो इन्वायरमेंट है बिजनेस का वो कंड्यूसिव है या नहीं. और अगर आप इस तरह के स्टेप्स लेंगे तो फिर आपका ऑब्वियसली इन्वायरमेंट बेहतर होगा, राइट. लेकिन दूसरा इनका मैं अभी आपको दूसरा बताता हूँ कि कंपनीज़ का क्या मसाइल होते हैं. तो अक्सर मुल्कों में क्या हमने देखा है कि जो कंपनीज़ हैं they will give in to requests because there'll be a threat to safety of the employees. Right? तो एम्प्लॉई सेफ्टी भी वो देखते हैं और फिर उससे जो है वो बैलेंस करते हैं कि क्या हमने गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करना है या नहीं. लेकिन अगर हम देखें तो किस किस्म के केसेस हो रहे हैं जर्नलिस्ट के ऊपर, किस किस्म के केसेस हो रहे हैं एक्टिविस्ट के ऊपर फॉर देयर ऑनलाइन स्पीच, राइट. तो जर्नलिस्ट अगर ज़्यादा क्रिटिकल है, कोई रिपोर्ट की है, उन पे पीका का जो है टेररिज्म का केस, साइबर टेररिज्म का केस बन जाएगा, राइट. तो आप ओवरऑल इन्वायरमेंट को देखो, ओवरऑल एटीट्यूड देखो गवर्नमेंट का और स्टेट का, और फिर उससे अगर आप कंपेयर करो कि क्या इज़ दिस एन कंड्यूसिव इन्वायरमेंट और नॉट, और आर वी डूइंग इनफ टू मेक इट बेटर और नॉट. अभी लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वी हैव डन वेल, राइट. तो वर्ल्ड बैंक की जो रेटिंग है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऑब्वियसली वर्ल्ड बैंक इज़ अनदर लाइक imperialist institution जिसमें न्यू लिबरल पॉलिसीज़ हैं, बहुत कैपिटलिस्ट पॉलिसीज़ हैं. लेकिन अगर आप देखें तो उनके ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में पाकिस्तान कोई 27 पॉइंट्स ऊपर गया है, पिछले साल या पिछले 2 सालों में, राइट. सो देयर हैव बिन एफर्ट्स, बट एट द सेम टाइम वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही इंस्टीट्यूशंस की, और डिफरेंट जो गवर्नमेंट में है. तो एक इंस्टीट्यूशन आपका बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है कि बेहतर हो, लेकिन उनको वही जो है फिर वो मैसेज अक्रॉस द बोर्ड टू ऑल इंस्टीट्यूशंस जाना चाहिए. बट अगर इस इंस्टीट्यूशन की बात करें, डिजिटल की बात करें, तो हाउ इज़ दिस इम्पैक्टिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एज एन ऑल्टरनेट. मैं इंडस्ट्री में बैठा हुआ हूँ, हमारी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है कि आप प्लेटफॉर्म्स को पाकिस्तान लेकर आएँ, ठीक है. हम प्लेटफॉर्म्स को पाकिस्तान लेकर आएँ, प्लेटफॉर्म से हमें वेरिफिकेशन भी मिलेगी, हमें इन्वेस्टमेंट भी मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी. इंडिया में प्लेटफॉर्म्स बैठे में सारा कुछ है. गवर्नमेंट अब उन प्लेटफॉर्म्स को पाकिस्तान में लाना चाह रही है. प्लेटफॉर्म्स को जब पाकिस्तान में लाने की बात हुई तो मैंने ऑनलाइन देखा कि लोगों ने आके इसके ऊपर हंसे कि यार ये क्या बात है, और आपका तो इतना बिजनेस ही नहीं है, और ये है और वो है, और वाई शुड दे कम टू पाकिस्तान एंड वॉट नॉट, इन सारा का सारा. हालांकि ये एक बड़ी ऐसी डिमांड है जिसके ऊपर आपको क्लियर कट सपोर्ट मिलनी चाहिए थी कि भाई प्लेटफॉर्म पहले पाकिस्तान तो आए, पाकिस्तान के कवानीन का पार्टिसिपेट करे, पाकिस्तान के अंदर टैक्सेस दे, वो सारा कुछ करे. हाँ, अगर उसके अंदर मैं ये कहता हूँ कि भाई उसके अंदर अगर आप ये कह रहे हैं कि पीका के लॉज कोई प्रॉब्लमेटिक हैं जो कि उनके ऊपर लागू हो जाएंगे, सेपरेट डिस्कशन ऑल टुगेदर है. सेपरेट कैसे है? सेपरेट डिस्कशन है ना. आप कहते हो कि हाँ उनको आना चाहिए है, यस. हाँ उनको अपने कवानीन को फॉलो करना चाहिए, यस. हाँ उनको टैक्सेस देने चाहिए, यस. बट पीका की जो डिस्कशन है वो हमें सेपरेटली करनी चाहिए. ये कहना कि नहीं नहीं आपकी जो पूरी की पूरी डिमांड है ऑफ देम बीइंग इन पाकिस्तान इन द फर्स्ट प्लेस, दैट इज समहाउ इम्पैक्टिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इज आई फील लाइक इज कम्प्लीटली एक ऐसी चीज़ है जो कि इट्स नॉट ग्राउंडेड इन रियलिटी. द डिमांड इज नॉट इम्पैक्टिंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. What I'm saying is there a conducive environment for the companies to operate here? Right? और उसमें अब सबसे बड़ा जो मसला आता है वो डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी का है. वो कंसल्टेशन कानून वो आया था, लेकिन उस पर जब तक ये कानून नहीं होगा आप डेटाबेस सर्वर्स इधर कैसे ला सकते हैं अगर लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, राइट. और फिर आप किस तरह इंश्योर करेंगे अब्यूज़ नहीं होती इस अथॉरिटी को, एंड दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन, राइट. सो फॉर मी इट्स कल को जो है कोई एजेंसी या हुकूमत वाला या पुलिस जो है चली जाए और फेसबुक के बंदे को पकड़ ले और बोले कि जब तक तुम लोग ये नहीं करोगे हम नहीं छोड़ेंगे, राइट. सो इस किस्म के I wouldn't put it past it. But do we have precedents of this happening to, let's say, Bank Al-Falah or Microsoft? Microsoft is in Pakistan. Systems Limited. There are a lot of companies but they don't deal with content issues. They don't, and I'm not saying that's what's going to happen. I mean, आपने ये कहा ना but what I'm saying environment is कैसा है? the environment is threatening. क्या the news के ऊपर articles print हो रहे हैं क्योंकि जी ये print करो वरना ऐसे होगा? सेंसरशिप हो रही है मीडिया के ऊपर. नहीं तो आपने जंग का CEO को जेल में रखा है 8 महीने so that there's pressure ताकि critical content ना publish. Absolutely. Right? So कंटेंट अगेन कंटेंट की हमने कॉन्वर्सेशन है, कंटेंट के ऊपर वहाँ पर कंट्रोल हो रहा है, वो एक सेपरेट डिस्कशन है, मैं आपसे एग्री करूँगा वहाँ पर.
پبلشنگ پلیٹفارمس جو ہیں, ٹھیک ہے, اس کا آپ اس سے ڈسکشن یہ تو ضرور کر سکتے ہیں, انفارمیشن کی ڈسکشن کر سکتے ہیں, آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ کیا ہمیں, اور میں نے اسی لیے پہلے کہا کہ سوشل میڈیا کو میں الگ رکھوں گا, ڈیجیٹل کو الگ رکھوں گا, بہت سارے ایریاز میں چیزیں غلط ہو رہی ہیں. ٹک ٹاک کو بین کرنے کی نہیں ضرورت تھی, بٹ پبلشرز کا ایز آف ڈوئنگ بزنس کا کنیکٹ ایک آتا ہے اور بارہا آتا ہے کہ وہ کیوں آپ کی بات سنیں گے, وہ کیوں ایسے کریں گے. پہلی بات وہ پبلشرز ہیں, ٹھیک ہے, وہ کانٹینٹ کریٹرز نہیں ہیں, بڑا فرق ہے. ایگزیکٹلی دونوں ڈفرینٹ کانورزیشنز ہیں جس کی وجہ سے میں نے دونوں کو الگ کیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک پرائیویٹ اینٹیز ہیں, ٹھیک ہے. ہم اگر کہتے ہیں پریسیڈنس کیا ایگزسٹ کرتا ہے, پریسیڈنس کی بیسس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ PUBG بھی واپس ان بین ہو گیا اس کنٹری کے اندر, ٹک ٹاک بھی ان بین ہو گیا, اور ٹک ٹاک کا جس اسکینڈل کے بعد وہ ہوا تھا وہ ایک بہت میجر اسکینڈل تھا, اور اس اسکینڈل کے اوپر چائنیز اتنا زیادہ نہیں سیریسلی لے رہے تھے, جو کہ بیننگ ہونے کے بعد, کانورزیشن ہونے کے بعد بڑا سیریسلی اب لینا شروع کر دیا ہے. انڈر ایج گرلس کے ساتھ جو ہو رہا تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور اب نہیں ہو رہا, ہو سکتا ہے پھر سے ہو. بٹ پوائنٹ اگین وہی ہے کہ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہو کیوں رہا ہے. پہلی چیز تو یہ نا, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جرنلسٹ کا زیادتی ہو رہی ہے, ایکٹیوسٹ کا زیادتی ہو رہی ہے, separate conversation ہے. No, Muzamil, I do not agree. It's not a separate conversation at all. نہیں, because Right? ہوتا کیا ہے, One thing impacts the other. No. right? So the reason why I say this, میں explain کر دیتا ہوں. Journalists and activists generally are the ones جو کہ اس conversation کے فور فرنٹ پہ ہیں. کچھ 17 سال کی بچی تو نہیں ہے گجرانوالہ میں, ٹھیک ہے. جب وہ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں نا, تو اپنے پرابلمس کے بارے میں بتا رہے ہیں. They are effectively not really talking about کہ سوشل سوسائٹی میں پرابلم کیا ہو رہا ہے. مجھے جو دکھ ہو رہا ہے اس ٹائم کے اوپر وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے آڈینس ایٹ لارج کو جا کر ایک ایسا نیریٹو بلڈ کر دیا جس میں ہم نے کہا کہ جرنلسٹس اور ایکٹیوسٹس کے ساتھ ساری زیادتیاں ہو رہی ہیں, اور سب سے بڑا سوشل امپیکٹ ان پہ آ رہا ہے. ریئلسٹیکلی ڈیجیٹل کے بہت سارے اور نوانسز ہیں, اور ان کے بارے میں کانورزیشن نہیں ہو رہی, آپ کو پتہ ہی نہیں ہو رہی. بہت میجر ایسی کانورزیشنز ہیں, اگین قصور آیا چلا گیا, چائلڈ پورنوگرافی کے اوپر کیا ہو رہا ہے, کوئی بات ہی نہیں ہو رہی, کوئی بات ہی نہیں ہو رہی, اور بہت 10 ٹائمز زیادہ بڑا مسئلہ ہے وہ. آپ کا پروپیگنڈا اور فیک نیوز کی وجہ سے نقصانات ہو رہے ہیں آپ کو, آپ کی جو پولرائزیشن بڑھ رہی ہے سوسائٹی کے اندر, آپ کے اوپر جو کریکٹر, اور ٹو بی ویری آنیسٹ یہ سب سے تھن لائن ہے, اس کے اوپر تو میں کوئی اوپینین نہیں دے رہا, بٹ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے کریکٹر اساسینیشنس لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر ہو رہی ہے, اور جس کی وجہ سے بڑا امپیکٹ پڑ رہا ہے. میں نے ابھی پچھلے دنوں دیکھا 15 سال کا ایک بچہ ہے, اس کے اوپر جو ہے نا, اس سے پہلے بھی میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک دن وہ ہو گیا, ویڈیوز لیک ہو گئی سنیما سے, اور وہ کپلز جو ہیں وہ میک آؤٹ کر رہے تھے, اور وہ بڑا کلیئرلی یو کوڈ ٹیل, اینی بڈی فرام دیئر خاندان کوڈ ٹیل کہ وہ کون بیٹھا ہوا ہے. گاڑیوں کی تصویریں آپ کی لیک ہو گئیں, پورے پاکستان نے ہنسے گائے اور آگے نکل کے کوئی بات نہیں ہوئی اس کے بارے میں. ہمیں دکھ ہوتا ہے جب فیس بک کے ساتھ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ہمارے ملک میں 10,000 اور مسئلے ہیں ڈیجیٹل کانٹینٹ کے, ڈیجیٹل کے. اس کے لاہور پولیس کے کیسے نکل سکتا ہے کانٹینٹ, اور وہ پرائیویٹ سٹیزنز ہیں, ان کا کانٹینٹ اس طریقے سے کیسے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو سکتا ہے, کوئی بات نہیں ہو اس کے اوپر. سنیما گھروں سے کیسے کانٹینٹ نکل سکتا ہے, اور پوری زندگی کو, کیونکہ آپ کے پاس ڈیٹا پروٹیکشن پرائیویسی لا نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اور آپ یہ لنک نہیں بتا رہے ہو لوگوں کے کہ آپ کا ہی ڈیٹا پروٹیکٹ ہوگا, آپ ہی کی پرائیویسی پروٹیکٹ ہوگی. ایبسلیوٹلی رائٹ, اینڈ دیٹس اے میجر ایشو. اسی لیے دیٹس وائی وی ڈو دا ورک شاپس وی ڈو, اینڈ دیٹس وائی وی گو آن دا میڈیا اینڈ ٹاک اباؤٹ دیز ایشوز. اینڈ آئی ایبسلیوٹلی اگری, کیونکہ آپ نے جو وہ ویڈیوز جو لیک ہوتی ہیں, وہ جو سب کچھ ہوتا ہے, اس میں سوشل ایٹیٹیوڈس کا بھی مسئلہ آتا ہے کہ وہ ہنس کے لوگ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہ ہو گیا, وہ موو آن, رائٹ. اور سب سے زیادہ چائلڈ پورنوگرافی کا اور چائلڈ ابیوز کا جو ایشو ہے, رائٹ, کیونکہ آپ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہو اس قسم کا کانٹینٹ, رائٹ. وہ قصور کا وہ جو تھا, تو اس پہ پرائیورٹی بھی ہم نہیں دیکھ رہے کتنی زیادہ ہے, رائٹ. اینڈ دین یو ہیو ویئرڈ اسٹیٹمنٹس کمنگ فرام CCPO, جس طرح وہ بکواس کر رہا تھا, رائٹ. سو اس قسم کے آپ کے بھی وہ ایٹیٹیوڈز آپ کو سوسائٹل نظر آ رہے ہیں, تو اس پہ آبویسلی بات کرنے کی ضرورت ہے. لیکن وین وی ٹاک اباؤٹ کانٹینٹ اینڈ وین وی ٹاک اباؤٹ سینسرشپ اینڈ یو آر سیئنگ کہ ایکٹیوسٹ اور جرنلسٹ پہ وہ ہوتا ہے, سو یو کین اگنور دیٹ, اور یو کین جسٹ سے کہ یہ صرف ان کا ایشو ہے, رائٹ. کیونکہ آپ اگر ایک بندے کا رائٹ وائلیٹ کرتے ہو یا 2 بندوں کے رائٹس وائلیٹ کرتے ہو, دیٹ شوز کہ اسٹیٹ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے رائٹس کی طرف, رائٹ. اور آپ کتنی پروٹیکشن دے رہے ہو, کیونکہ اگر آپ دیکھو آپ کا آئین سیکشن 25 میں اٹ گارنٹیز ایکوالٹی, رائٹ, اور آپ کا نان ڈسکریمنیشن بھی گارنٹی ہوا ہے. لیکن اگر آپ ایکولی لا کو نہیں اپلائی کرتے ہو اور ایکولی رائٹس کو نہیں پروٹیکٹ کرتے ہو, سو اٹ ڈزنٹ میٹر ہاؤ مینی پیپل ور امپیکٹڈ. اینڈ دین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب جرنلسٹ کے ساتھ ہوگا زیادہ آواز آئے گی, کیونکہ میڈیا ہی اس کو کور کر رہی ہوتی ہے, رائٹ. ڈس انجینیوس ہے بیکاز میڈیا جو ہے وہ اپنے ایشوز کو تو کور کر رہی ہے, بٹ افیکٹولی سوسائٹی ایٹ لارج کے نہیں کر رہی. ایک تو میرا یہ اس کا پوائنٹ ہے.
No, I mean that's a debate, right? وہ ہم obviously اس پہ ہم ڈبیٹ کر سکتے ہیں. یس میڈیا اکثر نہیں کرتی, لیکن ابھی آپ کے پاس سوشل میڈیا آ گیا جس پہ لوگوں جو میڈیا کو بھی ہم اکاؤنٹیبل ہولڈ کر سکتے ہیں, رائٹ, جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ میڈیا ہاؤس یہ غلط کر رہا ہے, ہم ٹرینڈ بنا سکتے ہیں, ہم وہ کر سکتے ہیں. بٹ لیٹس بی اے لٹل ریئل, رائٹ, وہ جب ٹرینڈ بنتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو جو ہے نا یہ تو فیک ٹرولز ہیں یا یہ ہیں یا وہ ہیں, یا ہم اس کو اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ فریڈم آف اسپیچ کو, امپیکٹ ہوتا ہے, امیڈیٹ فریڈم آف اسپیچ کو سائڈ کرتے ہیں. میرا پوائنٹ بیسیکلی یہ ہے کہ واٹ آئی ایم سیئنگ از ٹو کیمپس. ایز اے سینٹرسٹ پرسن آئی ایم سیئنگ ٹو کیمپس. بڑے کلیئر پرابلمس ہیں اس سائڈ کے اوپر بھی, بڑے کلیئر پرابلمس ہیں اس سائڈ کے اوپر بھی, اور بڑا یہ ریئل ایک ایشو نظر آ رہا ہے. یہ ہم وی کانٹ بی sitting here and being all کہ یار ہم بڑا genuinely اس میں وہ کرتے ہیں. we're seeing a left right problem and that's a global problem. ٹرمپ کی ٹویٹ جو ہے وہ ہوتی ہے بہت سی وائلنس والی ہیں, polarization بہت زیادہ ہے, polarization social media پہ exasperate ہوتی ہے, right, because like you said the algorithms work that way. Exactly. آپ انہی کو فالو کرتے ہو جس سے آپ اگری کرتے ہو, تو وہی ایکو چیمبر آپ کا چلتا رہتا ہے. آپ دوسرے سائڈ کو موک کرتے ہو, کہتے ہو آپ چپ رہو, آپ غلط کہہ رہے ہو, رائٹ. تو وہ سوشل میڈیا پہ بہت بڑا پرابلم ہے, رائٹ, بیکاز پیپل آرنٹ ولنگ ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ ڈسکس تھنگز اینڈ سے اوکے مے بی آپ جو کہہ رہے ہو شاید اس میں کچھ ہو, میرا لیفٹ سائڈ ہے, میرا رائٹ سائڈ ہے, اور اسی پہ. اینڈ آئی تھنک دیٹس آلسو اے میجر ایشو اینڈ دیٹس really exasperated by social media algorithms, right? اس پہ I think I don't know what the solution is, right? Yeah, so but the solution is speaking. اس پہ یہی ہے کہ آپ social media companies have to change their algorithms, right? اور اس پہ وہ pressure ہونا چاہیے. And who's gonna put that pressure? Well, trust me, I'm putting that pressure on my behalf. Let's be very real کہ you're not capable. آپ سے expectation رکھنا ہی بڑی غلط ہوگا. میں غلط ہوگا, میں آپ سے expect کروں گا. اور میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں دیکھیں social media companies profit oriented. Right? So when they're profit oriented, what they're trying to do is کس طرح آپ کا ڈیٹا زیادہ سے زیادہ وہ چوری کریں گے, رائٹ, اور کس طرح آپ زیادہ سے زیادہ ایڈکٹیو ہوگے, کس طرح آپ زیادہ سے زیادہ اپنی انفارمیشن شیئر کرو گے. دیٹس دیئر بیسک وہ, رائٹ. اور لیکن اس میں پھر ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے اسکینڈلز ہوئے کمپنیز کے ساتھ. ہم نے دیکھا کیمبرج انالیٹیکا کا اسکینڈل ہوا فیس بک کے ساتھ, جس پہ بہت بڑا دھچکا لگا کمپنی کو, رائٹ. فائنز ہوئے, سارے گورنمنٹس نے ان کے ساتھ وہ کیا. ہماری اپنی گورنمنٹ بھی آبویسلی ڈفرینٹ ایشوز پہ کرتی ہے, لیکن ڈیٹا پرائیویسی, یوزنگ ڈیٹا, اس پہ بڑی ہوئی. So then that forced the company to make some changes. Right. Are the changes enough? No, they're not. But what we're seeing is that sort of pressure, and that's sort of like exposed pressure, absolutely. Right? And the pressure that inherently only came when the governments got involved. When the governments got involved and put that pressure on them. So obviously, certainly the governments have to put that pressure where it's needed, right? تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے GDPR بھی پھر آیا, اور کس طرح سے ابھی جب آپ فیس بک دیکھتے ہیں تو کافی اس میں پرائیویسی کے جو آپ کے پاس ٹولز ہیں وہ زیادہ ہو گئے. لیکن اس میں بھی میرا سب سے بڑا مطالبہ کمپنی کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ جو آپ پرائیویسی فرینڈلی ٹولز اور آپشنز دے رہے ہو وہ بائی ڈیفالٹ ہونے چاہیے. اور پھر آپ اس کو یوزر کو بولو کہ چینج کرو. یہ نہ کرو کہ آپ کی پرائیویسی سیٹنگز بالکل منیمم آن ڈیفالٹ, اور پھر لوگ اس کو جو ہے ٹائٹ کرنے کی میجورٹی جب میسج آئیں گے تو وہ تو obviously وہ نہیں دیکھتے. ایگزیکٹلی. تو دیٹس آلسو سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو ہیو مور کنورسیشنز اباؤٹ کہ کس طرح آپ ایڈس کو بلاک کر سکتے ہو یا ٹریکنگ کو بلاک کر سکتے ہو اپنے فیس بک ایپ پہ فار ایگزامپل, رائٹ. اور کس طرح سے جو ہے تو بٹ مائی پوائنٹ از کہ اس طرح کے پش جو ہے آبویسلی سٹیزنس کی طرف سے آنا چاہیے. اور ہم نے دیکھا ہے کافی لوگ جو ہے اس پہ بات ابھی کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ میرا ڈیٹا کیوں چوری ہو رہا ہے, کیا وہ ہو رہا ہے, جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ مطلب کیا. اور یہ سب سے زیادہ ہم لوگوں کو جب دھچکا لگتا ہے ہم کہتے ہیں آپ کی پرائیویٹ فوٹوز ہیں, رائٹ, اور اس کا ایکسیس اگر کمپنیز کے پاس ہے وہ ہیک ہو جاتا ہے, وہ لیک ہو جاتا ہے, وہ گلوبلی ہوتا ہے ہر کمپنی کے ساتھ. سو obviously you have to be super careful about what you put on your device, what you share over the internet. Once it's on the internet, it's everywhere, and that's an important conversation. But then coming back to jab localization or intermediary liability ki baat kar rahe the, and that's a very important point also, ki kya is the platform liable for content that is shared on the platform, رائٹ. تو کیا رسپانسبلٹی اس پوسٹر کی بنتی ہے یا کمپنی کی بنتی ہے. لیکن ابھی ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹس آر ٹرائنگ ٹو پٹ مور اینڈ مور رسپانسبلٹی آن دا پلیٹفارم, رائٹ. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کانٹینٹ ہے ہم آپ کو کہتے ہیں یہ ہٹائیں, اگر آپ نہیں ہٹائیں گے we'll threaten to fine you or we'll block you, right? So اس پہ ہم انٹرمیڈیریز کی لائبلٹی زیادہ کر رہے ہیں حکومت کی طرف سے.
اور اس سے جو ہے پھر آبویسلی کچھ مسائل آتے ہیں کیونکہ ابھی جنرلی اگر آپ کانٹینٹ کو دیکھیں وہ کس طرح ماڈریٹ ہوتا ہے گلوبل کمیونٹی اسٹینڈرڈس کے ذریعے رائٹ. تو اس میں آپ کی ہراسمنٹ کے ایشوز آ جاتے ہیں, پھر پورنوگرافک کانٹینٹ اور نیوڈیٹی آ جاتا ہے, انسائٹمنٹ ٹو وائلنس آ جاتا ہے, اور اس میں اسٹینڈرڈس ہیں. ٹھیک ہے, ابھی ہماری حکومت کیا کہنا چاہ رہی ہے کہ ان اسٹینڈرڈ سے اوپر جو ہے ہمارے حکومت جو قواعد دے گی ان کو بھی آپ امپلیمنٹ کرو اگر ہم ریکویسٹ کرتے ہیں رائٹ. اور دیٹس ویئر دا ٹسل از بٹوین دا کمپنیز اینڈ دا گورنمنٹ, اینڈ آئی تھنک دیٹس ویئر. اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں, یہ ٹرکی میں بھی بالکل ایسی قواعد آئے ہیں اور کمپنیز ہیو ریفیوزڈ ٹو کمپلائی وتھ اٹ ان ٹرکی رائٹ. اینڈ ابھی میرے خیال سے ٹرکی نے ان پہ فائن لگایا ہے. پھر آسٹریلیا میں نیوز ایسوسیشن نے کہا ہے کہ آپ لوگ جب فیس بک پہ نیوز آرٹیکلس شیئر ہوتے ہیں اس سے وی وانٹ اے سرٹن کٹ بیکاز فیس بکس میکنگ منی, وائی شوڈنٹ دا نیوز میڈیا. فیس بک نے آگے سے کیا کہا کہ ہم جو ہے بالکل نیوز آرٹیکل شیئر کرنے کی کیپیبلٹی بند کر دیتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں. تو اس قسم کی دھمکیاں چل رہی ہیں, وہ دھمکیاں چلی تو کمپنیز بھی دھمکیاں دیتی ہیں, حکومتیں بھی دھمکیاں دیتی ہیں. اور میرے خیال سے بیکاز اٹس سچ اے نیو سیکٹر, لائک 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے اٹ ڈنٹ ایون ایگزسٹ دیز تھنگس رائٹ. فیس بک از واٹ لائک 15 years old میکسیمم 16 رائٹ. اور اس سے یہ ایشوز آئیں گے کیونکہ آئی ڈونٹ تھنک فیس بک ایکسپیکٹڈ ٹو اسکیل دس مچ. 100%. آپ مارک زکربرگ کا اسٹارٹ کا انٹرویو آپ وہ دیکھیں تو اس کا بڑا سمپل سا کنورسیشن ہے اور وہ کالج اسٹوڈنٹس کو کنیکٹ کرنا ہے رائٹ. تو میرے خیال سے ان کو بھی ابھی پوری سمجھ نہیں ہے کہ کس طرح یہ ڈیل کرنا ہے. اینڈ آئی تھنک ایوری ون اسٹرگلنگ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کے ساتھ جو ایشوز آ رہے ہیں نا وہ بہت بڑے اسکیل کے ہو گئے. اگر آپ فیس بک کے ذریعے الیکشنز مینیپولیٹ ہو رہے ہیں, واٹ ڈو یو ڈو right? So it has to be an ongoing solution. Not everyone's going to have a solution. There has to be pressure from all stakeholders as to what is important. لیکن at the end of the day ہم نے یہ دیکھا ہے کہ impact لوگوں پہ کیا آ رہا ہے اور کیسے آ رہا ہے لوگوں پہ. And I think that is what has to dictate where we put the pressure and what pressure we put. Right? At the end and of I personally feel like وہ پریشر, وہ جو ہم نے جو ڈکٹیٹ والی بات بولی وہ دیٹس ویئر میرا جو پرسنل کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے نا, اور یہ چیز میری ایک بلیف ہے. سو باقی تو موسٹلی چیزیں میں نے ابھی آپ کو پوک کرنے کے لیے کی, بٹ وہ بلیف یہ ہے کہ انفارچونیٹلی جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز جیسا کہ آپ نے بولا, خاص کر وہ لوگ جو کہ کانورزیشن کو کنٹرول کر رہے ہیں پورے پاکستان کے سامنے, ان لوگوں دیر بینگ ڈسانجینوس ٹو پیپل ہو ایکچولی ہیو آر دا ونس جن کو افیکٹ ہوتا ہے. اور وہ کیوں ہے, وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے کہ آپ نے بولا کہ بڑے ریئل مسائل ہیں, کارپوریٹس کی, ان کمپنیز کا اپنے مسائل ہیں, بٹ جب بھی اس قسم کی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ ڈسکشن جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ کنٹرول, آپ کے ساتھ زیادتی ہونے والی ہے, تباہی مچنے والی ہے. ابھی موسٹ ریسنٹلی جنوری میں ایک لا آیا تھا, اس کے اوپر کافی ڈبیٹ ہوا, بہت مسائل تھے اس لا کے اندر, لیکن اس لا میں بہت ساری صحیح چیزیں بھی تھیں. اس میں ڈیٹا سینٹرز اور ڈیٹا پرائیویسی کی بڑی ڈیٹیل میں بات ہوئی بھی تھی, لیکن کسی نے یہ نہیں بولا نیم ون آرٹیکل آن لائن, میں نے بڑا ایکسٹینسولی پڑھا ہے سب, کسی نے آ کے بولا کہ یار فائنلی ڈیٹا پرائیویسی کی بات ہو گئی, بٹ یہ مسائل ہیں. آتا کیا ہے کہ ڈیٹا پروٹیکشن کا لا بھی انہوں نے وہ آئی ٹی منسٹری نے وہ کیا ہے نا, وہ تو ایک سیپریٹلی پورا کا پورا ریکمینڈ کیا نا. بٹ جنوری میں جب وہ آ رہا تھا سٹیزنس پروٹیکشن اگینسٹ آن لائن ہارم بل, تو اس کے اندر ڈیٹا پرائیویسی کی بات ہوئی بھی تھی رائٹ. اینڈ جب اس کے اندر ڈیٹا پرائیویسی کی بات ہوئی بھی ہے تو اب فائنلی theoretically people who've actually been studying this for a very long time, they're like finally we're talking about data privacy. مزمل اور بھی تو دیکھو نا, اور clauses بھی ہیں اس میں, صرف ایک clause کو ہم celebrate کریں. میں یہ کہہ نہیں رہا کہ آپ پوری چیزوں کو celebrate کرو نا. Between an educated person and uneducated masses, if you're going to pick and choose things and going to put that out there, تو obviously آپ کا جو public, جو آپ نے کہا کہ civic society کیا لیتا ہے, دو لوگوں کی ٹسل چل رہی ہے, آپ نے پریشر کدھر ڈالنا ہے, تو آپ کو ایجوکیٹ کرنا تو لازمی ہے. نہیں بالکل, آڈینس کے سامنے, بس میں لاسٹ کمپلیٹ کروں گا, آڈینس کے سامنے ہم نے انفارچونیٹلی یہ نیریٹو رکھا کہ لاز لانا جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ زیادتی ہے, اور جس کی وجہ سے اب ہمیں ہی ہٹ پڑا ہے کہ پبلک جو ہے وہ ایون ڈیٹا پرائیویسی کے لاز کو سپورٹ نہیں کرتی. سو ہم نے اس پوری کانورزیشن کے اندر وی لاسٹ گراؤنڈ بیسڈ آن, اور خاص کر جب جنوری میں آیا تھا تو ہم درد بن گئے فیس بک, انسٹاگرام, گوگل اور یوٹیوب اور ٹک ٹاک وغیرہ کے, کہ ہم نے کہا کہ وہ بیچارے آ کے انویسٹ نہیں کریں گے, وہ یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے. اور اس کے بعد ہم نے جنوری فارورڈ دیکھا کہ پوسٹ کووڈ تو پوری دنیا اس وقت لگی ہوئی ہے سوشل نیٹ ورکس کے خلاف کہ بھائی تم لوگ کر کیا رہے ہو, اینڈ دا وے دیٹ یو ڈوئنگ, اینڈ سوشل ڈیلیما آیا اور اس کے بڑا ڈیٹیل میں اب لوگوں کو سمجھایا تو اب تھوڑے سے دماغ بھی کھلے. سو مائی پوائنٹ از آئی ڈو ایگری ود اے لاٹ آف واٹ از ناٹ رائٹ, اینڈ آئی فیل لائک کہ پرسنلی جتنا میں نے انگیج کیا ہے, لاٹ آف واٹس ناٹ رائٹ از
more a lack of understanding than an evil, we're trying to control everything, right? Yeah, absolutely. There's a very critical lack of understanding. Bilkul. And that lack of understanding is only going to go away when educated people, technocrats, who have an understanding of of what's essentially happening behind the scenes, to go in there and sit down and talk about, okay, we agree that content needs to be moderated because extremist views exist and because violence is being incited and because, gender hate crimes are happening. But we have to make sure that what is the precedence and what global standard kya hai. Unfortunately, I remember میں خود ایک اس پہ گیا تھا کنسلٹیشن کے اوپر, جنوری والے لا کے اوپر, اور اس کنسلٹیشن میں پورا وقت میں بیٹھا ہوا تھا, میں کریٹرس کو ریپرزینٹ کر رہا تھا, دیور ٹیلکوز بینگ ریپرزینٹیڈ دیر. جتنے بھی آپ کے انڈسٹری کے لوگ تھے, ایوری بڈی واز آف دا اوپینین کہ ریگولیشنز آر ریکوائرڈ بٹ رائٹ ریگولیشنز آر ریکوائرڈ, سو وی نیڈ ٹو ہیو اے مور ڈیٹیل. وہ جتنے بھی ایکٹیوسٹس اور جرنلسٹ بیٹھے ہوئے تھے, سب نے بولا لا لانا ہی خراب ہے. I'll tell you why. ہاں, I'm glad you brought this up. February میں یہ رولز وہ ہوئے, right? They were very bad, pathetic, right? A lot of noise about it. Prime Minister says, I'm suspending these rules, right? That's not legal. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کو نوٹیفائی کون کرتا ہے؟ کیبنٹ, right? According to the law and Supreme Court decisions, a prime minister cannot suspend or denotify a cabinet's decision. The cabinet itself has to do this, right? So the cabinet has to denotify it legally. And then a new process can start. What the current government did, and میری cabinet members سے اس پہ بات ہوئی ہے, they said, oh, this is easier. But it doesn't matter if it's easier. And that's why I was just like, wow, like, ابھی ہم آگے کیا کریں؟ کہ it doesn't matter what's easy. آپ کا قانون ہے, اگر آپ اس قانون کو فالو نہیں کریں گے, that's not how things work. Yeah. And that's not how processes work. Yeah. Right? But at the same time, اس پہ ہم نے بہت کام کیا, بہت زیادہ فیڈ بیک پبلکلی شیئر کیا ہم نے, رائٹ, اور کانورسیشنز بھی ہوئیں. لیکن obviously if you're going to bring in a law, right, and then law کے انڈر آپ جو ہے وہ قواعد لائیں گے, تو آپ لا کا پروسیس نہیں فالو کریں گے, تو وائی وڈ پیپل اگری ود اٹ؟ یہ تو اگین پروسیس کے اوپر تو ڈسکشن ہوئی, اور ڈیفینیٹلی وہ تو میں ایگری کرتا ہوں, پروسیس کے ساتھ غلط ہوا ہے. تو پھر آپ کس طرح اس میں بات کریں اگر آپ پروسیس ہی نہیں فالو کر رہے؟ پروسیس کی بات ہے, boycotted it, right? ایبسلیوٹلی. بٹ جب اس کے اوپر تنقید کی گئی لا کے اوپر, تو لا پہ یہ تنقید کی گئی کہ یہ ڈریکونین لا ہے, یہ تباہی مچا دے گا, اس کی تو تمام چیزیں غلط ہیں. جس نے پبلک میں یہ نیریٹو, آپ نے یہ تو نہیں بولا کہ پروسیس لا ٹھیک ہے, کچھ اچھی چیزیں کچھ بری چیزیں, پروسیس غلط ہے. نہیں, پروسیس پہ بہت بات کی ہے, پروسیس سے بات کی ہے, میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ پروسیس سے بات کی ہے, لیکن لا کے بارے میں کیا بات کی ہے؟ لا کے بارے میں یہ بات کی ہے کہ لا تو بالکل ہی فارغ ہے. ہاں, لیکن ایکسپلین کیا, یہ نہیں کہا کہ فارغ ہے. تھوڑا سا ایکسپلین اس طرح سے نہیں ہوا, میڈیا کے اندر نہ پبلک نیریٹو کے اندر ہوا, نہ میڈیا کے اندر ہوا. آپ کا جو میں نے آرٹیکل ہی پڑھا اس کے اندر یہی لکھا ہوا تھا آخر میں, ایز آف ڈوئنگ بزنس خراب ہو رہا ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں خراب ہو رہی ہیں, کوریلیشنز بڑی غلط ڈلی گئی ہیں. دیکھیں, قوانین کی بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک تو آپ کا قانون ہوتا ہے, رائٹ, اینڈ بیکاز ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں, رائٹ, سو اور کس طرح ابیوز ہو رہے ہیں, سو آبویسلی آور جاب از ٹو کرٹیسائز what the gaps are in the implementation and we recommend how these are to be fixed. تو ہم بات جو ہے پارلیمنٹ میں بھی کرتے ہیں, ہم ایف آئی اے کے ساتھ بھی کرتے ہیں, ہم پی ٹی اے کے ساتھ بھی کرتے ہیں, اور سب کے ساتھ ہمارا وہ ریلیشن شپ ہوتا ہے, اور ہم رپورٹس لکھتے ہیں جو پبلک نہیں پڑھتی ہے, کوئی نہیں پڑھتا, وہ حکومت والی پڑھتے ہیں, رائٹ, زیادہ حکومت والے. اینڈ آئی ہیو میٹ سو مینی گورنمنٹ آفیشلز ہو سیڈ کہ او وی ریڈ دس رپورٹ, ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس میں یہ ہو رہا ہے, اس میں وہ ہو رہا ہے. اس پہ اگر میں ابھی ادھر بات کروں گا obviously لوگ بور ہو جائیں گے, بٹ obviously اس سے ٹیک اویز جو ہے آتے ہیں پبلک میں, رائٹ, اور جو ہم وہ کرتے ہیں, اور اس میں ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں جو اچھے کام ہوتے ہیں. لیکن قوانین میں پھر ہم نے انٹینٹ بھی دیکھنی ہے, رائٹ, کہ انٹینٹ کیا ہے, اور اس کو آپ وائڈر جو آپ کا پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے اوور دا پاسٹ فیو ایئرس اس سے آپ کمپیئر کرتے ہو, اور پھر آپ دیکھتے ہو کہ اچھا اگر یہ لکھا بھی ہے اس کو کس طرح کرنا چاہیے. تو اس میں کچھ چیزیں ہیں, جس طرح ہم نے سینسرشپ اور اس کی بات کی, ایک تو لا کی جو لینگویج ہے, رائٹ, کو کس طرح کی لینگویج ہے اور اس کو کون انٹرپریٹ کر رہا ہے, اور اس پہ پھر نیکسٹ جو امپورٹنٹ بات آتی ہے وہ چیکس اینڈ بیلنسز کی آتی ہے, رائٹ, اینڈ دیٹس ویری امپورٹنٹ. کہ اگر آپ ایک پی ٹی اے کو ہی ساری اتھارٹی دے رہے ہو, اس پہ کیا چیک اور بیلنس ہے؟ کیا آپ وارنٹ لے رہے ہو کورٹ سے in order to do something? Are you getting a senior officer to sign
this off before this summon is sent to, an accused? Is the parliament exercising oversight over this? تو جتنے آپ checks اور balances رکھو گے اتنا ہی آپ کی بہتر implementation ہوگی. اگر ایک ہی authority یا ایک ہی government کے arm کو آپ ساری پاور دیتے ہو تو that's bound to be abused. That's human nature. Right? تو یہی بات ہے کہ آپ اکاؤنٹیبلٹی اور چیکس اور بیلنسز کے لیئرز زیادہ ڈالو, اور وہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. اس میں آپ ایک اتھارٹی کو بہت زیادہ پاور دے رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈیسیجنز آ رہے ہیں, اور پھر آپ پبلک کا بھی جو اس پہ وہ ہے کرٹیسزم ہے وہ دیکھ رہے ہو, اور وہ ہم نے دیکھا ہے سیکشن 37 کو استعمال کر کے یہ ایپس اور وہ جو ہے بلاک ہوئی ہیں, رائٹ, اور بین ہوئی ہے. تو آبویسلی اس پہ جو ہے وہ آواز اٹھے گی, رائٹ. اور دوسرا پھر اس آواز اٹھانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے تاکہ ذرا سا دوسری جو اسٹیٹ ہے ان کو پتہ بھی چلے کہ پبلک ڈز فیل دس وے, اینڈ اٹس ناٹ جسٹ اے فیو لائک پیپل ٹاکنگ اباؤٹ اٹ آن ٹی وی, رائٹ. ہم نے ٹرینڈس دیکھے ہیں جو چلتے ہیں. آبویسلی ٹویٹر ڈزنٹ ریپرزینٹ دا انٹائر وہ either, but it gives you a picture of it. Right. But at the same time, nobody is saying that, اور پیکا کا جو قانون ہے we've been involved in it before it was made. Right. تو ہم تب سے اس پہ فیڈ بیک دے رہے ہیں. پھر ہم ہر سال ہم جو ہے ایڈجرنمنٹ ریکارڈ بھی کورٹ سے لے کے رپورٹس میں ڈال رہے ہیں کہ آپ دیکھیں اتنی دفعہ ایف آئی اے والے آئے ہیں, اتنی دفعہ ان سے فائل گم گئی تھی, اتنی دفعہ جو ہے ان کا اتنا ٹائم لگا انویسٹیگیشن میں, right? So we're also telling them this and they're using that. اور وہ اس میں ہمیں اپریشیٹیو فیڈ بیک بھی آتا ہے, یہ فیڈ بیک بھی آتا ہے آپ فورن میڈیا سے کیوں بات کر رہے ہیں, رائٹ. تو وہ تو چلتا رہتا ہے, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیر ہیز ٹو بی مور ورک آن اٹ, اینڈ دا انٹائر پوائنٹ از آپ پالیسیز بنائے لیکن میک دیم ایویڈنس بیسڈ, رائٹ. کیا ایویڈنس ہے, اور میک دیم ویل انفارمڈ, رائٹ. تو اس میں آپ جیسے لوگ ہیں جو ٹیک سیکٹر میں لوگ ہیں, جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں, ان کا جو ہے فیڈ بیک بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود ایک دم سے ایک اس طرح کا وہ بلاک یا بین آ جاتا ہے, اٹ گیٹس فرسٹریٹنگ, رائٹ. بٹ آئی ایبسلیوٹلی اگری کہ کنسلٹیٹیو پروسیس ہونا ہے. اچھا, اس پہ بھی ایک بات ہے جو میں نے ابھی اس سنڈے کے آرٹیکل میں لکھا کہ جو آپ کنسلٹیشن کرتے ہو اس میں بھی ڈیموکریٹک پروسیس یہ ہونا چاہیے کہ صرف ایک کنسلٹیشن کافی نہیں ہے. یو کے میں یہ آن لائن ہارمس کا جو رولز بن رہے ہیں وہ تقریباً 2-2.5 سال سے اس پہ کنسلٹیشن چل رہی, رائٹ. سو اینڈ دیر راؤنڈز آف اٹ. ادھر کیا ہوتا ہے, آئی واش ہوتا ہے, اس میں آپ کے ساتھ کنسلٹیشن ہوگی لیکن آپ نے جو کہا ہے وہ کہیں آپ کو نہیں نظر آئے گا ڈرافٹ میں, لیکن وہ کہہ دیں گے کہ جی ہم ان سے بات کر چکے ہیں, رائٹ. تو ہم ابھی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو فیڈ بیک دیا جاتا ہے آپ جسٹیفائی کریں کہ کیوں نہیں یہ ڈالا گیا. اور اٹس ناٹ ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈو. جو بھی آپ کا لوئر اور ساری ٹیم بیٹھتی ہے دے کین ٹیل اس کہ یار یہ مسئلہ ہے آپ کے اس فیڈ بیک کے ساتھ, اس لیے ہم یہ نہیں ڈال رہے ہیں. اور پبلک فیڈ بیک, اینڈ آئی تھنک اٹس اے گڈ تھنگ, ابھی پی ٹی اے کیا کر رہی ہے کہ کنسلٹیشن پیپرز ڈال رہی ہے جس میں وہ فیڈ بیک سولیسٹ کریں. ابھی اس میں بھی کچھ مسئلے ہیں کیونکہ کچھ سوال ایسے ہیں کہ ڈو یو اگری دیٹ چلڈرن شوڈ بی سیف, سو آبویسلی چلڈرن شوڈ بی سیف, رائٹ. اس طرح کے سوالات ہیں, لیکن یہ اٹس اے لرننگ پروسیس. اور پالیسی میکنگ آئی تھنک انٹرنیٹ دنیا بھر میں نو ون ہیز گاٹ اٹ رائٹ. دیر از نو کہتے ہیں نا کہ بیسٹ پریکٹس کوئی اس طرح سے ایگزسٹ نہیں کرتی. بالکل. تو آپ جدھر کی بھی مثال لیں گے آپ کو مسئلے اس میں. تو اس لیے ہم نے ایک اور ریسرچ کیا جس میں ہم نے 5 ڈفرینٹ ملکوں کے جو کانٹینٹ ریگولیشن رولز ہیں ان کو کمپیئر کیا ہے. ہم نے ایک ٹیبل بنایا ہے اور وہ بھی ہم شیئر کرتے ہیں پی ٹی اے اور منسٹری وغیرہ کے ساتھ کہ ٹھیک ہے یہ ریسرچ ہے دنیا میں کہ یہ کچھ ہو رہا ہے, رائٹ. اور اس کے کیا کرٹیسزم ہے ہم نے وہ بھی ڈالے ہوئے ہیں اس میں, کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اور جورسڈکشن سے آپ سیکھ سکیں اس کو. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ آپ اپنے کانسٹیٹیوشن کو ایٹ لیسٹ وہ کریں, اپ ہولڈ کریں جو رائٹس ہیں اس میں, اور آپ کورٹس کی سنیں. کورٹس بھی اس پہ کافی ڈیسیجنس دیتے ہیں, اور سب سے زیادہ جو آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو آپ کے یوزرز ہیں, جرنلسٹ ہیں, لائر ہیں, اکیڈیمکس ہیں, پریکٹیشنرز ہیں, ان سے آپ سنیں اور پھر ایکچولی سنیں. صرف وہ نہ کریں. چلیں, زبردست. تھینک یو سو مچ اسامہ فار کمنگ ان اینڈ گیونگ اس سو مچ انسائٹ آن دس جو بیہائنڈ دا سینس چل کیا رہا ہے. آئی تھنک what I understand, and I could be wrong, but what I understand is that there is definitely a requirement to
ٹو ایٹ لیسٹ سارٹ آف سیٹ ڈاؤن اینڈ انڈرسٹینڈ کہ یار کیا کیا مسائل ہیں. مسائل جو ہیں وہ 360 ڈگری ہیں, کوئی مسئلہ جو ہے وہ کم زیادہ نہیں ہے, ہر مسئلے کی ایکول امپورٹنس ہے. کسی ایک انسان کو بھی, ٹو بی ویری آنیسٹ, اگر ملک میں کسی ایک انسان کو بھی امپیکٹ ہو رہا ہے تو وہ مسئلہ جو ہے وہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا پورے ملک کے لوگوں کے لیے. سولوشنز اس کے کیا ہیں, ٹو بی آنیسٹ قبل از وقت ہے کہ ہم اس کو کہہ سکیں کہ یہ ایکسپلسٹلی یہ سولوشن ہے, بٹ وہ کنسلٹیشن ہونا لازمی ہے, اور جس سولوشن کے اوپر میجورٹی لوگ ایگری کریں گے, اگین ڈیموکریسی کی خوبصورتی یہی ہے. اور آئی تھنک جو باٹم لائن مجھے انڈرسٹینڈنگ آئی ہے اس کانورسیشن سے وہ یہ کہ ڈیموکریٹک ہونا چاہیے. دیٹ از ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, ایٹ دا ہارٹ اینڈ کور, دیٹس دا ڈیمانڈ کہ پروسیس ڈیموکریٹک ہونا چاہیے. پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے چاہے وہ شاید کچھ سیگمنٹ اس سے اگری کرے یا نہ کرے, بٹ at least majority does. And I think that is the beauty of democracy, and that is the beauty of the system, and I hope we are able to see that in these laws as well. But thank you so much for coming in. For you guys, thank you so much for watching. اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی اور آپ کو کچھ انسائٹفل لگا اس کے اندر, ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا. ساتھ ہی ضرور سبسکرائب کا بٹن دبا دیں اور بیل آئیکن دبائیں گے تو آپ کو اگلی ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشنز بھی مل جائیں گی. Thank you so much for watching. This is Muzamil and this was Thought Behind Things. I'll see you in the next one.